اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی۔ آج کا جو عنوان ہے سعادت مندی کو حاصل کرنے کے طریقے، یعنی یوں امیر المومنین کی نگاہ میں سعادت کیسے حاصل ہو، کیونکہ جتنی بھی روایت ہیں، ویسے تو بہت ساری ہوں گے، ہم نے چند روایت کا انتخاب کیا ہے، وہ امیر المومنین کی ہے، تو اس کو آپ یوں عنوان دیں کہ امیر المومنین کی نگاہ میں سعادت کیسے حاصل ہو، سعادت مند کیسے بنے امیر المومنین کی نگاہ میں۔ نمبر ایک، پہلی چیز کیا بتائی امیر المومنین نے کہ اگر انسان سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے، جان لو، ہم فرماتے ہیں جان لو کہ تم علم کے ساتھ ہی سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ تو پہلی چیز کیا بنی؟ علم ہے۔ اب یہ علم انسانی زندگی میں کتنا اہم ہے، یعنی دیکھیں انسانی زندگی میں یہ علم کتنا اہم ہے۔ اب یہ دنیاوی علم بھی ہے، بعض اوقات لوگ دنیاوی علم کی بات نہیں، یہاں پر دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر معرفت سے مراد دین، وہ دین یعنی حرام و حلال کا علم، معرفت بھی اسی سے حاصل ہوگی، یعنی معرفت تو ایک اینڈ ہے، معرفت کو حاصل کرنا تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، یعنی اب آپ کو علم حاصل کرنا، علم کس کا حاصل کرنا ہے؟ حلال و حرام کا، دین کا، واجبات کا، آئیں گی بہت ساری چیزیں اور بھی۔ وہ علم انسان کو ایک مقصد تک، ایک مقام تک پہنچائے گا، ایک علم ہے۔ جی سعادت مندی کی مطلب پراپر میننگ کیا ہے؟ ہاں، سعادت مندی کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ میں بھی اس پہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ نے وضو کیا تو آپ کو کیا حاصل ہوا؟ وضو کی سعادت، طہارت۔ ہاں، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ طہارت، یعنی وضو کے ذریعے سے آپ طاہر ہوئے، یعنی وضو کے ذریعے سے کیا ملا؟ طہارت۔ اسی طرح علم کے ذریعے سے کیا ملے گا؟ سعادت مندی۔ سعادت مندی یعنی ایک، اس کو آپ یوں سمجھے کہ کامیاب زندگی، کامیابی تک پہنچنا۔ سعادت یعنی کامیابی، فلاح۔ اردو میں بہت آسان ہے، سعادت بہت آسان لفظ ہے، ورنہ بعض دفعہ قرآن نے کہا نا بہت مقامات کہ فلاح پاؤ، وہی کامیابی ہے، ترقی، ارتقاء۔ یعنی اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عراق ایران جاتی ہیں مثلا، چلو خدا سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اب وہاں جاتے ہیں، آپ نے کسی مرضی سے ملاقات کی، لوگ آپ نے کچھ چیز مثلا بہت سی چیزیں ان کے متعلق دیکھی، اور کچھ عرصہ رہنے کا آپ کو پتہ چلا کہ یہ ایک مقام ہے ان کا۔ جو استخارے کی مثال لے لیں، آپ نے استخارہ کروایا، انہوں نے بتا دیا اس میں یہ پرابلم، آپ کسی اپنے دوست سے جو ساتھ ہیں آپ کے احباب دوست یعنی خواتین میں، تو آپ کیا کہیں گے ان سے؟ زبردست مولانا ہے، کچھ بتایا ہی نہیں ان کو، ہم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، ہم نے تو صرف نیت کی، اور یہ کام کرنا کیسا ہے، استخارے کی نیت گزر چکی ہے پہلے کہ نیت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ 99% غلط نیت کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کو بیان پہلے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کام کرنا کیسا ہے۔ جب آپ کا انہوں نے استخارے میں یہ جواب دے دیا کہ مثلا یہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا، اور اس کام میں اتنی پرابلمز ہیں، اور یہ کام مثلا دو چار باتیں انہوں نے کہیں جو تمام کے تمام آپ کے ذہن میں تھی، اور آپ کی پوری چیزیں وہ فٹ ہو رہی تھی، تو ایک لمحے کے لیے آپ ضرور سوچیں گے ضرور کہ ان کو کس نے بتایا، یہ ان کو کس نے بتایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود آپ کے ذہن میں سوال آنا کہ ان کو کس نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بس یہ جو مقام پر پہنچے اس کو کہتے ہیں سعادت، یعنی انہوں نے سعادت حاصل کی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ جو ابھی چیزیں بیان کروں گا، اور بھی چیزیں انہوں نے حاصل کی ہوں گی، جو چند چیزیں ہم بیان کریں گے اس میں بھی ہے۔ تو سعادت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک عہدے کو کہہ لیں، ایک عہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک انسان اپنے خواہشات نفسانی کا مقابلہ کرنے کے بعد جو اسے چیز ملے اسے سعادت کہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ محنت کر کے ایک مقام تک پہنچا جائے۔ ہاں بھئی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں
अचीवमेंट यानी कामयाबी। हाँ, लेकिन वो कामयाबी वही है कि इंसान एक मकाम तक पहुँचा, जैसे अभी आएगा रिवायतों में भी है कि आप कहते हैं ना कि ये काम करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे दुनिया के अंदर है कि आपने अगर पढ़ना है तो इतना इम्तिहान दे दें, 4 साल का कोर्स है, बैचलर्स है, मास्टर्स करके आप एक मास्टर के बाद एक मकाम पर पहुँचे। अब आप किस मतलब 18 ग्रेड के ऑफिसर बन गए, 19 ग्रेड के ऑफिसर बन गए। 19 ग्रेड के ऑफिसर बन गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको किसी को कहते हैं वेरिफिकेशन चाहिए, 18 ग्रेड से वेरिफिकेशन करा के 19 ग्रेड से, अब आपका वेरिफिकेशन तो आपकी साइन, यानी आप उस ओहदे तक पहुंच गए उस 7 साल की मेहनत के बाद। इसी तरह इन चीज़ों के अंदर दुनियावी तालीम का होता है, ये सादतमंदी क्या होता है, यानी एक मकाम है जो देखें, सादत ऐसा नहीं कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, एक इंसान को और आसानी समझा कि मानवी चीज़ है जो इंसान के अंदर आहिस्ते आहिस्ते इंसान जब मुकाबला करता है उन तमाम चीज़ों का, ख्वाहिशात नफसानी का और तमाम मुकाम, तो एक अंदर से इंसान के अंदर कल्ब जो इंसान का आहिस्ते आहिस्ते एक मकाम तक, रूहानी ताकत तक पहुँचता है। और वो जब कुरान तिलावत करते हैं तो फिर वो कुरान की तिलावत उस तरह करते हैं जैसे कुरान के माना देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आई, फिर उसके अंदर एक जो मलका, जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में कहते हैं मलका, पैदा हो जाता है। बस वो मलके का नाम सादत ये है। तो यानी उसका सबसे आसान तरीका ये तो जो मैंने आपको बताया कि जब आपने वज़ू किया, वज़ू के बाद जिसे हम कहते हैं आपको क्या चीज़ हासिल हुई, तहारत। नज़र आती है वो नहीं, तहारत की ज़ाहिरी चलिए हम पाक ताहिर हो गए, लेकिन वज़ू के और भी इतने सारे फ़वाइद हैं जो हमारी रूहानियत को, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो फ़वाइद नहीं सिर्फ समझाना क्या कि उन्होंने का सवाल ये था सादत क्या चीज़ है, यानी इसको हम कैसे समझाएं, तो इसको इस तरह समझा सकते हैं कि सादत का मतलब क्या है कि यानी वो चीज़ जिस तरह वज़ू के बाद आपके अंदर एक तहारत हासिल हो गई, अब आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, कुरान के हुरूफ को हाथ लगा सकती हैं, तवाफ़ कर सकती हैं, मसलन जो भी वज़ू के तमाम शराइत हैं, जो भी वज़ू के लिए जिनकी शर्त है, वो तमाम चीज़ें आप, तो अब आपको एक सवाल पूछे कि मिला क्या, तहारत मिली, नज़र में आने वाली चीज़ नहीं है, उसे कहते हैं मानवी चीज़। सादत भी ऐसे ही है कि जब इंसान इन तमाम चीज़ों पे अमल कर लेगा तो एक मकाम हासिल होगा, उस मकाम का नाम सादतमंदी है। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज़ क्या है, इल्म अगर कोई हासिल करेगा तो इल्म एक ज़रिया है सादत का। नंबर 2 उल्मा के साथ उठना और बैठना, अहले इल्म के साथ उठना बैठना, उनके साथ निशिस्त रखना, ये इंसान को सादतमंदी तक पहुंचा देता है। यानी आप देखें कि अहले इल्म के साथ बैठना, मैंने एक रवायत पहले पढ़ी है पिछले 2-3 महीने पहले, इल्म के ऊपर जब गुफ्तगू हुई थी तो वहाँ पर वो रवायत पढ़ी कि पैगम्बर की रवायत थी कि कैसे उल्मा के साथ बैठना, वो उल्मा में कौन सी सिफ़ात होनी चाहिए। 5 सिफ़तें थी जो बयान कर चुका हूँ मैं कि ऐसे आलिम के साथ बैठो कि जिसमें ये 5 सिफ़तें हों। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, अब आपने आलिम के पास बैठना है, उल्मा के पास। सही, अब यहाँ पे ये जुमला कहना मुनासिब नहीं है, सही से मुराद यही है कि जिनके पास दीन हो, जिनके पास मारिफत हो, जिनके पास सही इल्म हो, अमल सही हो, ताकि आप उनसे हासिल कर सकें। क्योंकि अमूमन ख़वातीन का आना जाना इतना नहीं होता, लेकिन एक बार किसी के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, कि बहरहाल किसी तरह कि जो है वो उनसे इल्म लिया जाए, फैज़ हासिल किया जाए, जैसे यहाँ पर है उल्मा से फैज़। तो बस ये एक इंसान के लिए कामयाबी का सबब है। इसके अलावा हम सुन भी सकते हैं मजालिस, बिल्कुल, वो अलग चीज़ है, फिजिकली नहीं जा सकते, वो अलग, हाँ वो अलग। देखिए बस यही है, देखिए उलमा के साथ निशिस्त है, बर्खास्त, उठना बैठना। तो ख़वातीन किस तरह, हाँ ये मैंने अर्ज़ किया, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया शुरू में, मैंने इसलिए पहले कहा कि ये ख़वातीन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इतना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ क्या है कि इर्तिबात रखना, फ़ोन पे इर्तिबात में मसाइल पूछना, और ऐसे आलिमों के साथ जिनका आपको पता है कि ये सही है, बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, सही माना में खुदा खासा कोई गलत नहीं है, यानी उन्हें इल्म है, अमल में है, आलिम बामल है। क्योंकि बिलाखिर ये भी रवायतों में आया, मैंने अर्ज़ किया कि आलिम बामल का फ़ायदा क्या है, वो माशरे में कितना फ़ायदा दे सकता है, खुदा न खासा अगर कोई आलिम बेअमल है तो उसका क्या नुकसान है, सब चीज़ें बयान हो चुकी हैं। ये 2 लेक्चर, तमाम लेक्चर गुजर चुके हैं इसके ऊपर। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए वही बात है कि उनकी सवाल वही है कि हम कैसे इर्तिबात में रहें, आपका कैसे इर्तिबात रहेगा। वो आजकल व्हाट्सएप है या मसले मसाइल की हद तक है, या आपके आना जाना अगर पड़ोस में है, थोड़ा सा आना जाना है, बहरहाल बिलाखिर किसी तरह ये कुल्ली चीज़ें हैं। यानी मर्दों के लिए तो बहुत आसान है
لیکن خواتین کے لیے بہرحال تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہے کہ کسی طرح ارتباط میں رہیں، ایسے رہیں کہ آپ ان کے علم سے استفادہ ہوتے رہیں، اس سے فیض حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے آپ عالم سے رجوع کریں، کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں اہل علم سے رجوع کریں، کوئی عمل کا مسئلہ ہے، مجرب عمل کا مسئلہ ہے تو اہل علم کے پاس جا کے پوچھیں، جو علماء کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل بتائیں گے اور جس سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ یہ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یعنی انسان کی سعادت کے اندر جو اہم کردار ہے، ایک جو کردار علم کا ہے، انسان علم حاصل کرے گا تو ایک مقام تک پہنچے گا۔ دوسرا ہے علماء کی صحبت اختیار کرنے میں۔ نمبر تین ہے ایمان کے ذریعے سے ہی سعادت کی بلندی اور جمال اور کمال کے انتہا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے ایمان، یعنی انسان ایمان کے ان تمام چیزوں کو دیکھے جو روایت میں آئی ہیں۔ یہاں تو انہوں نے ایک چیز کلی بیان کیا، ایمان کے ذریعے سے ہی انسان سعادت کی بلندیوں اور جمال اور کمال تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میدان الحکمہ میں آپ کو کتاب بتا دیتا ہوں، میدان الحکمہ جلد اول میں آپ مراجعہ کریں۔ جو لوگ درس دینا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی بہت میٹر ملے گا، جو مجالس پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی اس کتاب میدان الحکمہ جلد اول میں ایمان کی بحث نکال لیں۔ بہت شروع میں یا آخر میں ملے گی آپ کو، 400-500 صفحوں کے بعد غالباً ہے، لیکن اس میں اتنا مواد ہے اس کتاب میں کہ آپ کو ایمان کے متعلق 1 اشرہ 2 اشرے 3 اشرے آرام سے پڑھ سکتی اسی کتاب سے ہی۔ اس میں بہت میٹر ہے، روایات بہت دی ہوئی ہیں، آیات بہت دی ہوئی ہیں، حدیث معصوم علیہ السلام بہت دی ہوئی ہیں۔ میدان الحکمہ جلد اول 8 جلدیں ہیں، جو بھی ذاکرہ بن رہی ہیں، بننا چاہتی ہیں، مجلس سے پڑھ رہی ہیں، وہ اس کتاب کو خرید لیں۔ 8 جلدیں ہیں میدان الحکمہ کی، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، تو یہ بہت کام کی کتاب ہے۔ اور ایمان دیکھیں، پھر ایمان میں بہت سے ایک موضوع آتا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی پھر آپ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا نا، ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کے ولی پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے گزشتہ انبیاء پر ایمان۔ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر وہاں پہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں جائیں، وہاں امیر المومنین نے جو تعریف کی ہے ایمان کی، ایمان 3 چیزوں کو ایمان کہتے ہیں، وہاں سے ایمان متعلق پھر اور نہج البلاغہ میں پھر اور آپ کو کلمات قصار میں ایمان کے متعلق ملیں گے۔ ایمان کے 4 شعبے ہیں، کفر کے 4 شعبے، اب دیکھیں تو وہاں آپ کو مواد بھی ملے گا، اور ایمان کی توضیح، جو ایمان کے متعلق جو توضیحات ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی ایمان کی توضیحات کے متعلق کہ ایمان۔ تو یہاں تو انہوں نے صرف ایک جملہ لکھا ہے بس، اور یہ پھر آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گی اس مواد کے اندر تو آپ کو ایمان کے متعلق پھر واقعات بھی ملیں گے۔ میں نے ایک سوال پیش کیا، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اب آپ تاریخ میں واقعہ ڈھونڈیں کہ آپ دیکھیں ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کو جب واقعات کتابوں میں ملیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں ایمان، جہاں پر مثال کے طور پہ بہت سی جگہ پہ ایسا ہوگا کہ جہاں ایمان کی آزمائش مال سے ہو رہی ہے، کہیں پہ دولت کی آزمائش ایمان سے ہو رہی ہے، کہیں پر عہدے کی آزمائش ایمان سے ہو رہی ہے، کہیں پر ایمان کی آزمائش مال و دولت ثروت سے ہو رہی ہے، دنیا سے ہو رہی ہے۔ تو اس وقت انسان کو ایمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان جو اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، یہ انسان کا کتنا قوی ہے۔ اور پھر وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان کو قوی کیسے بنائیں، وہ سب باتیں ہیں وہاں پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری بات کا خلاصہ یہ کہ ایمان انسان کے اندر، ایمان جو ہے وہ انسان کی سعادت مندی کے لیے اہم کردار ہے۔ نمبر 4 ہے حق کو اختیار کرنے سے ہی انسان سعادت حاصل کرتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حق ہے۔ اب حق کیا ہے؟ خود یہ روایتوں میں آپ کو ملے گا، آیات میں آپ کو ملے گا، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ حق کیا ہے۔ اور جب پتہ چل جائے، معصوم کی حدیث ہے، جب حق کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے تو اس کو تسلیم کرو، اس کو اختیار کرو، اس کا ساتھ دو۔ اور یہاں صرف دیکھیں، صرف آپ کو یہاں پر جیسے کہتا ہے نا، صرف ہیڈنگز میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سعادت مندی تک پہنچا سکتے۔ یعنی یہ یوں سوچیں کہ اگر آپ نے ان پہ عمل کیا، ابھی جتنی چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ سعادت مندی کے اس مقام تک پہنچیں گے، جیسے آپ نے گویا وضو کر لیا تو آپ طہارت کی منزل پر پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حق چوتھا۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے جب تک، اب انہوں نے ترجمہ وہاں پہ ایک ترجمہ کیا ہے نحوست کا، عربی عبارت سے اردو ترجمہ میدان ہوا، جبکہ وہاں ترجمہ شاید نحوست نہیں ہوگا، پریشانیاں، مشکلات، یعنی جب تک
پریشانیوں کی تلخی کو چکھ نہ لے. دیکھیں جب ایک زندگی بسر کرتا ہے نا تو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں تو اس کی تلخی ہوتی ہے آزمائش. تو اس کی انسان جب وہ تحمل کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ اس کی تلخی کو برداشت کرو. اب کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, جب تک نحوست یعنی پریشانیاں مشکلات کی تلخیوں کو نہیں چکھ سکو گے, یعنی وہ آزمائش میں جب تک نہیں جاؤ گے, جب تک آزمائش کا مزہ نہیں چکھو گے, سعادت کی شیرینی اس وقت تک اس کی قدرت کو نہیں جان سکو گے. یعنی آپ کو اس کی مثال دے دوں, یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ بھی بیان کروں. بالکل سیم جملہ. ایام فاطمیہ بھی گزرے ہیں, آپ نے اہل علم سے ایام فاطمیہ میں جناب زہرا کے اقوال وغیرہ سنے ہوں گے. ایک روایت میں نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام گھر میں وارد ہوئے تو کیا دیکھا, جناب زہرا گھر کے کاموں میں مشغول ہیں. تو اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا, وہ ہمارے موضوع سے بالکل مطابقت رکھتا ہے. کہا تھا کہ بیٹی, آخرت کی شیرینی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تلخی کو برداشت کرنا پڑتا. بالکل یہ جملہ تھا, آخرت کی شیرینی یعنی آخرت کے آپ کو اس کو اور آسان کریں, آخرت کی لذات کو حاصل کرنے کے لیے, آخرت میں جو کچھ آپ کو ملے گا, آخرت کی جو شیرینی ہے, جو لذت ہے آخرت میں جو انسان کو ملے گا, وہ کب ملے گا؟ اس صورت میں ملے گا جب اس نے دنیا کے اندر ان تلخیوں کو تحمل کیا. تلخی برداشت, یہاں پہ بھی یہی ہے. کیا صحیح جملہ کیا تھا؟ آخرت کی شیرینی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تلخیوں کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اس وقت جناب زہرا نے ایک جملہ بھی کہا, پیغمبر اسلام سے ایک جملہ کہا. پیغمبر اسلام سے کہا کہ بابا, میں خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوں اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں. تو ایک جواب بھی انہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اگر انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے, دنیا کی بات ہو رہی ہے, اب آپ دیکھیں بات دنیا کی ہو رہی ہے, تو دنیا میں اگر انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے, ایک مقام تک پہنچنا ہے, ایک رتبے تک پہنچنا ہے, تو دنیا کی جو تلخیاں ہیں, آزمائش ہیں, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ان سب کا مزہ چکھنا پڑے گا. جیسا اور آسان الفاظ میں, یہ اردو کی طرح اردو والا مزہ نہیں ہے جو کھانے سے آئے گا. اس کا مطلب جب آپ پریکٹیکل لائف میں ایک تکلیف انسان کو ہوئی, وہ جو تکلیف ہو رہی ہے, تو خدا نہ خاصا کوئی آزمائش ہو گئی, وہ آزمائش پہ جو آپ تحمل کریے وہ مزہ, وہ تلخی ہے دنیا کی. اور اس تلخی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آخرت کی شیرینی. تو یہاں پر بھی, اور یہاں کیا ملے گا؟ سعادت مندی ملے گی. تو معصوم فرماتے ہیں, میری مومن کی روایت ہے کہ دنیا کی تلخی کو, دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں, اس کو تحمل کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد سعادت کی قدرت انسان کو دیکھیے, دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں, دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان میٹرک انٹر کے بعد یا ہائی ایجوکیشن کے بعد جب وہ حاصل کرتا ہے, تو جو راستے میں تکلیفیں آتی ہیں نا, کبھی ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں, جیسے باہر لوگ کرتے ہیں, یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی اپنی پڑھائی کے لیے جاب بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں. تو اب یہ جو جاب بھی کر رہے ہیں, مطلب صبح جاب کرتے ہیں, شام کو یونیورسٹی جاتے ہیں, تکلیفیں ہیں نا, تکلیف ہیں. لیکن جب یہ یونیورسٹی پڑھ لیتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد جب یہ ہائی ایجوکیشن پڑھنے کے بعد مطلب ماسٹرس کر لیا, اب جب ان کو اچھی جاب لگ گئی, مطلب لاکھ روپے کی, 2 لاکھ روپے کی آفر آ گئی, 3 لاکھ روپے کی آفر آ گئی, یہ جو اب جو زندگی میں جو راحت آ رہی ہے, وہ کیا کہے گا کہ شیرینی جو حاصل ہو رہی ہے کہ بھائی اب کمپنی نے بس اب گاڑی بھی دے دی, اچھی آفر بھی دے دی, گاڑی بھی دے دی, کہ اچھا گھر بھی اچھا لے لو, لون دے دیتے تمہیں, اب تم ہمارے پہ کام کرو. تو یہ وہ کیا کہے گا کہ بھائی میں نے 5 سال 7 سال جو محنت کی ہے نا دنیا کے اندر, جو تلخیاں برداشت کی ہیں, میرے پاس بائک موٹر سائیکل لی تھی, میں بس میں لٹک کے جاتا تھا, میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. مجھے اسکول سے میں کسی سے بائک لیتا تھا اپنے دوستوں سے, بھائی دے دو مجھے یونیورسٹی پڑھنے جانا ہے, یا میں کسی کہتا تھا بھائی مجھے جاب دے دو, میں بڑی مشکلوں سے فیس جمع کرتا تھا. میں کبھی کہیں کام کر رہا ہوں, کبھی کہیں کام کر رہا ہوں, کر کے میں نے فیس یونیورسٹی کی جمع کرائی اور میں نے ماسٹرس کر لیا. اب ایسے بہت سے دنیا میں لوگ آپ کو ملیں گے, اور جو آج دیکھیں جو ویل سیٹ ہے, ان سے اگر آپ انٹرویو لیں گے تو آپ کو یہی بتائیں گے, اکثریت یہی بتائے گی کہ ہم نے ماضی کے اندر بہت محنت کی, ہمارے پیرنٹس نے محنت کی, ہمارے گھر والوں نے تکلیفیں اٹھائیں,
اور جب جا کر ہم اس آج اچھی جاب اگر کر رہے ہیں, اچھا بزنس مین سے پوچھیں گے, وہ اپنی اس کے بعد ایک الگ اسٹوری ہوگی, لیکن ہوگی یہی کہ ہم نے تکلیفوں میں رہ کے 10 سال تک اپنے بزنس کو آپ آج مطلب اتنا انٹرنیشنل لیول پہ لے کر گئے, لیکن آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح اسٹوڈنٹس بھی یہی ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ اسی طرح دنیا کے اندر یہ دنیا کی کامیابی ہے, یہ آخرت کی, اور یہ دنیا میں سعادت حاصل کرنی ہے, ایک مقام کو پہنچنا ہے. تو دنیا میں پھر پریشانی آ رہی ہے, مال کی پریشانی ہے, کوئی بھی پریشانی, تکلیف ہو رہی ہے, خدا کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے. وہ آزمائش ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اولاد کی وجہ سے, جس مختلف انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. تو انسان اگر اس کو تحمل کرے گا تب جا کر جب وہ مقام پر پہنچ جائے گا نا. اگر آپ ابھی بھی بہت سے عارف سے پوچھیں کہ یہ سعادت مثلا آپ استخارہ بہت اچھا کیوں کرتے ہیں, یا مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو جو گائیڈ کر رہے ہیں بہت بہترین گائیڈ کرتے ہیں, یا لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے 10 سال یہ عمل کیا ہے, 15 سال میں نے یہ عمل کیا ہے, 20 سال میں نے مطلب یہ عمل کیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے یہ عمل کیا 20 سال فلاں حرم میں بیٹھ کے. مثلا یہ ہر سال میں مطلب کربلا رہتا تھا, نجف اشرف جاتا تھا, 4 سال تک میں ہر جمعے کے دن گیا. مثلا کوئی نہ کوئی وہ اپنی زندگی کا ایسا عمل آپ کو ضرور بتائے گا کہ جس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچا. یہ ہے طریقے کا. ٹھیک ہے, یہاں تک وہ ریاضت یا مراقبہ بھی کہتے ہیں. ریاضت بھی ہے, ریاضت دوسری چیز ہوتی ہے. ریاضت مراقبہ بھی الگ چیز ہے. ریاضت جو ہے وہ ریاضت کے زمرے میں آ سکتا ہے. ریاضت وہی ہے کہ اس نے پہلے کچھ کام کیا ہے, اب جا کے اس کو وہ چیز مل گئی. جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہیں کتاب میں پڑھا, فرض کرتے ہیں کہ بھائی 10 سال تک آپ امام علی علیہ السلام کے حرم میں جمعے کے دن آئے اور 3 گھنٹے بیٹھ کے یہ ورد پڑھے. مثلا کوئی ورد پڑھے, اس نے 10 سال لکھا, اس نے کہا بھائی معصوم کی روایت ہے, یا کسی عارف نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم امیر ان کے حرم میں جاؤ یا امام رضا کے حرم میں جاؤ اور یہ عمل پڑھتے رہو. اس نے عمل پڑھا 10 سال تک, 5 سال تک, تو اس کے اندر قدرتی طور پہ خود بخود جو ہے وہ پھر اور بھی ساری چیزیں ہوں گی. ہر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا, اپنے آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے پھر اس کے اندر وہ انقلاب آئے گا. انقلاب اپنے اندر چینج آئے گا, روح پاک ہوگی. جسے کہتے ہیں روح کا پاک ہونا ضروری ہے, روح کا پاک ہونا ضروری ہے, انسان کی نگاہیں کا پاک ہونا ضروری ہے, قلب کی طہارت ہونا ضروری ہے. انسان بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. جب انسان ایک مرتبہ تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کون سا نمبر ہے؟ نمبر 6 کیا ہے؟ جو خود اپنا محاسبہ کرتا ہے سعادت پا لیتا ہے. محاسبہ کیا ہے جی؟ غلطیوں کو دیکھنا اور وہی, اور اگر کوئی آپ کو یہ سوچیں کہ آپ نے دن بھر میں کیا 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 اور کون سی غلطیاں کی ہیں اور کون سا اچھا کیا. غلطیوں کو رد کرنے کی کوشش کریں. جی نفس پہ قابو پانا نہیں, وہ الگ. محاسبہ یہی ہے جو ہم نے کیا آج پورے دن میں کیا غلطیاں کیا مل جائے. امام حسن عصری کا بھی فرمان ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں سے نہیں جو رات کو اپنا محاسبہ کر کے نہیں سوتا. بس آسان یہی ہے. تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے بیان کی محاسبہ. اب سوال یہ کہ انسان اس پہ کتنا عمل کرتا ہے. بس ہر آدمی کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں, جو سن رہا ہوں, اس پہ میں عمل کتنا کرتا ہوں. یہ اہم ترین چیز ہے. میں نے ہمیشہ شاید ہر جلسے میں نہیں تو بعض جلسوں میں یہ کہا ہے کہ انسان پڑھ رہا ہے, ہم بول رہے ہیں, وہ بہت آسان ہے, اور آپ سن رہے ہیں, یہ اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن اگر آپ سے پریکٹیکل لائف میں کہا جائے کہ بھئی یہ کام کرنا, آپ نے کہا اس پہ تو سوچنا پڑے گا. پہلے تو ہم دیکھیں گے کون سے اسلام نے کہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2 اسلام ہے نا. ایک توریت کتاب کا نام ہے, ایک توریت میں آیا ہے, اور ایک عورت میں آیا ہے. ایک توریت ہے جو معروف کتاب ہے, توریت میں آیا. ایک عورت نہیں, غیر معروف نہیں, عورت میں ہاں غیر معروف نہیں, یہ کتاب نہیں, مذاق میں کہہ رہا ہوں. یہ مذاق کی جملہ ہے جو کہتے ہیں کہ عورت میں آیا. عورت سے مراد ہے عورتوں کا اسلام. اب اس کو صحیح طرح میں پیش کروں کہ عورتوں کا اسلام جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ منگل کو سوئم نہیں ہو سکتا, فلاں دن سوئم نہیں ہو سکتا, فلاں دن چیلم نہیں ہو سکتا, یہ سب چیزیں. یہ فلاں دن دیکھیں, سفر کی بات الگ ہے, اس میں بعض روایتوں میں آیا. سفر کا تو روایتوں میں ہے, بعض مطلب بد ہے, مطلب کوئی کر رہا ہے تو صدقہ دے کے کرے, وہ چیزیں الگ ہیں. جو روایتوں میں آئی ہیں وہ بحث جدا ہے, لیکن جو خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ جدا ہے.
میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ فلاں دن سویم نہیں ہو سکتا, اچھا ہوگا تو مغرب سے پہلے ہوگا. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ مجھے آج تک یہ فلسفہ ہی نہیں سمجھ میں آیا. اچھا مغرب سے پہلے ہونا ضروری, اذان ٹھیک ہے اذان ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ بھی دلوائیں, اچھی بات ہے, فاتحہ بھی اچھی بات ہے, مجلس بھی اچھی بات ہے, تمام چیزیں اچھی ہیں. لیکن اگر بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ عین اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ فاتحہ کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں, کون سا اسلام ہے؟ اور وہ اگر نہیں کہتے تو نہیں گھر کی خواتین نے جھگڑا کرنا ہے, گھر کی خواتین بولا نہیں بس مغرب سے پہلے فاتحہ پہنچ جانی چاہیے. مغرب کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے بھاگ جائیں گے سارے, مردہ بھاگ جائے گا وہاں سے, کیا ہوگا؟ قبول نہیں کرے گا, وہ کہے گا نہیں مغرب سے پہلے نہیں. یہ سب چیزیں کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں آپ لوگ سے نظام بہت سے چلتے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. ہاں آپ کہتے ہیں مردوں سے مغرب کے بعد مجلس ہوگی, ختم ہو گیا. مغرب سے پہلے کریں, ٹائمنگ دیکھیں کون سے ہو رہے ہیں. آپ کے مغرب کے بعد ہوگی. ایک مجلس ایک جگہ میں نے اتفاق سے بھی وہاں انہوں نے اعلان کیا, مجلس ہوئی, انہوں نے اعلان کیا کہ اب فاتحہ کے لیے نماز جماعت ہو رہی ہے مسجد میں, نماز جماعت کے بعد پھر فاتحہ پہ جس کو آنا ہے وہ فاتحہ پہ گھر پر آ جائے. ختم. یہ طریقہ کار ہے. یہ طریقہ نہیں کہ عین اذان کے وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خواتین تو خیر نماز نہیں پڑھتی وہاں پر, لیکن کیا خواتین جا رہی ہوتی گھر کی طرف اور اپنے ساتھ مردوں کو بھی لے کے جا رہی ہوتی. تو یہ سب چیزیں نظام جب صحیح ہوگا جب اسلام پہ عمل ہوگا. یہ بہت سی جگہ پہ 90% 95% آپ لوگ کا کردار ہے. جب آپ لوگ عورتوں کے سپورٹ میں کچھ بولنا پڑے گا مجھے. جی عورتوں کے سپورٹ میں کچھ بولنا پڑے گا. نہیں, یہ مطلب سمجھا نہیں, عورتوں کی سپورٹ میں کیا بولنا پڑے گا یعنی؟ سر اس میں مردوں کا ہی قصور ہے. اگر جو عورتیں بولتی ہیں تو وہ کہیں گے یہ ایسے ہوگا. بہت سی جگہوں پہ دیکھیں, میں نے نہیں کہا 100% اس لیے نہیں کہا, بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیے گا جہاں پہ ہمارا تجربہ کار رہا ہے یا جو بھی بہت سی جگہوں پہ رہا ہے وہاں پر کوئی ایسا کوئی جھگڑا والا مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا اگر خواتین کہتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں آپ کو فرض کریں مرد حضرات کہتے ہیں مغرب سے پہلے کا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ مجلس کو مغرب سے پہلے اس ٹائم پہ ختم کر دیں, نماز سے نہ ٹکرائیں. سر کچھ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ مردے کو ویٹ نہیں کروانا چاہیے, وہ الگ مسئلہ, وہ اس کے لیے, وہ دفن کے لیے. وہ اگر شب جمعہ میں جو فاتحہ غیرت میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ روح کو جو روح گھروں میں آتی ہے, وہ شب جمعہ ہے نا, شب جمعہ رات میں آتی ہے. مغرب ہماری گفتگو مغرب سے پہلے کی ہے, عام دنوں کی گفتگو ہے کہ جو منگل کی مجلس ہو رہی ہے, بدھ کی مجلس ہو رہی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. شب جمعہ تو آتی ہیں, روحیں آتی ہیں, وہ الگ گفتگو ہے. لیکن خیر بات کہیں سے اور نہ نکل جائے, کیونکہ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ اختیار میں ہیں, تو آپ اپنے اختیار کو جہاں بہت سے اختیارات استعمال کرتی ہیں وہاں پہ یہاں بھی استعمال کریں, تاکہ بہت سے نظام صحیح ہو جائیں. سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا, اور سسٹم جب صحیح ہوگا جب ایک دفعہ اسٹیپ لینا ہوگا, اٹھایا جائے گا. شادی بیاہ کے اندر بھی سسٹم سب کے صحیح کرنے سے ہوگا, کوئی بھی ایک چاہے یا مرد چاہے یا عورت چاہے نہیں ہوگا. سسٹم جو غلط ہے وہ اپنے کو صحیح کر لے تو صحیح ہوگا. دیکھیں جہاں اگر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, میں وہی عرض کیا, اگر جہاں دونوں مل کے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ہے کہ بھائی سسٹم ہے کہ وہاں پہ اگر اچھی بات نہیں کہ اذان کے وقت لوگ باہر جائیں تو ہم مغرب کی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں شاہ خراسان میں ساری مجلسیں مغرب کے بعد ہوتی ہیں, رمضان میں سے مغرب سے پہلے ہوتی ہیں شاہ خراسان, ورنہ آپ جگہ جامع امامیہ ناظم آباد میں جائیں, اشارہ سو کی مجلس کب ہوتی ہے؟ مغرب کی بات ہوتی ہے. کتنی مساجد ہیں جہاں سوئم چیلوں کی مجلس مغرب کے بعد ہوتی ہیں, تو اس میں وہ مسئلہ ہی نہیں آتا, وہ پریشانی نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی, میں صرف ایک دو جا کے نام لے رہا ہوں, ورنہ کہنے کا اصل ہدف ہماری جو گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جب تک اپنے گھروں کے سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے, اگر جہاں پہ عورت کی بات مانی جاتی ہے, عورت کہ میری بات مانی جاتی ہے, ٹھیک ہے وہ کہ بھائی شوہر ہے تو شوہر کو سمجھائے کہ بھائی کچھ چیزیں غلط ہیں, شریعت کو دیکھو, اسلام کو دیکھنا ہے, اس کے مطابق. ہم نے اتنا پڑھا, آپ نے 4 سال پڑھنے کے بعد اگر عمل نہیں کیا معاشرے میں جا کے تو ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیے کیا, لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں, آپ اپنے گھر میں اسلام نہیں کر پائیں, مثال ہے, تو بہت کیا ہوگا, آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن آپ لوگ کیا کہیں گے, انہوں نے خود تو بڑا اپنے بچوں پر وہ نظام نہیں چلا سکی, اپنے شوہر پہ نہیں کر سکی, اپنے گھر وہی کے وہی ہے, 5 سال پہلے بھی وہی تھا, 5 سال بعد بھی وہی ہے, تو کیا فائدہ ہوا اتنی آپ کی زحمت کرنے کے فائدہ. تو آپ کی اپنی زحمت, پڑھنا, بچوں کی تربیت ہے, اور آگے جا کے دوسرے بہت سے مسائل ہیں جہاں پر انسان آپ اپنا حصہ کم از کم کہتے ہیں, ہر آدمی کا اپنا ایک حصہ ہے,
روز قیامت میں اگر اللہ آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتی کہ میں پروردگار ہم نے تو کہا تھا، ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، اگر غلط کام ہوا ہے تو ان سے ہوا، ہم نے تو اپنے کہا تھا کہ یہ کام مت کرو، امر معروف کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب ان حضرات نے ہماری بات نہیں مانی، اب یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ شرعی لحاظ سے جیسے کہتے ہیں حجاب کے شادی بیاہ کے اندر کس کی ذمہ داری ہے؟ نامحرم نہ ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ ویٹرز نہ ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر آپ ان کو بولیں جینٹس کو کہ سسٹم صحیح نہیں ہے، آپ سب حجاب میں جا رہی ہیں وہاں پر، سب حجاب میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ سب وہاں پہ اگر کب فری ہو کے بیٹھ سکتی ہیں؟ جب کوئی نامحرم نہیں ہوگا۔ اب جب مائک والا بھی گھوم رہا ہے، وہ دولہا صاحب بھی گھوم رہے ہیں، وہ ویٹرز بھی گھوم رہے ہیں، وہ ہر آدمی اپنے گھوم رہا ہے، تو وہ جو مذہبی خواتین ہیں جو حجاب کر آئی وہ کیسے بیٹھیں گی؟ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ اس صورت میں بیٹھیں گی جب کوئی نامحرم نہیں ہو، اور وہ کب ہوگا؟ جب عورتیں چاہیں۔ وہی سسٹم بولیں کہ بھائی یہاں یہ لیڈیز گیٹ اس طرح بنے گا کہ جیسے کوئی اندر آئے گا تو اس کی نگاہ لیڈیز گیٹ پہ نہیں پڑے، پھر اس کے بعد وہاں پہ کوئی سسٹم بنائے کوئی سسٹم، دو خواتین بٹھا کے رکھے، فون آج کل فون سسٹم ہے، اپنے شوہر کو بولا فون کر کے، ختم ہو گئی بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آج کل تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ہر آدمی تھوڑی اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جا رہا ہے کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ ایسا یہ سسٹم بنانا پڑے گا، تب دین کا، تب یہ جو جتنی باتیں ہم پڑھ لیں تب فائدہ مند ہوگی، ورنہ سعادت کب حاصل ہوگی؟ جب حرام سے بچیں گے، عمل کیا جائے گا۔ ورنہ پڑھ رہے ہیں 15 سال سے، اگر ہم پڑھتے جائیں، آپ بھی پڑھتے جائیں، ہم بھی پڑھتے جائیں، اور معاشرہ وہیں کے وہی ہوگا، تو نہ ہم میں کوئی سعادت پیدا ہوگی، نہ کوئی صلاحیت پیدا ہوگی، نہ سننے والوں میں۔ وہ جب انسان ایک عمل کی طرف ایک اچھی کہتے ہیں نا رسم اگر آپ ڈال دیں تو آپ کے آنے کے بعد بچے بھی اسی پہ عمل کریں گے۔ کہ اماں تو یہ کہا کرتی تھی، آج بھی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سے خاندان کے کتنے پروگرام ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری اماں کرتی تھی، آج ہم کریں گے۔ یہ اماں کہتی تھی تمہاری دادی کرتی تھی، وہ کہ تمہاری ان کی دادی کرتی تھی، تو اچھی چیز ہے، چلنا چاہیے، لیکن جہاں غلط ہے وہاں روکنا چاہیے، اور وہ دونوں افراد کی ذمہ داری ہے، دونوں افراد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس بات کو میں نے کیا کہ آج اب جو مسائل آ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں رجب شعبان ہے، شادیاں ہوں گی، اور بہت سی ایسی شادیاں ہوں گی جہاں پر بہت سی خواتین نہیں جاتی، جا کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، مجبوراً جانا ہوتا ہے، کہتے ہیں ویٹرز بھی گھوم رہے ہیں، دولہے صاحب بھی گھوم رہے ہیں، تو آپ خواتین اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اپنی گھر کی شادی بولے دولہے میں آپ یہاں کیوں گھوم رہے ہیں، جاؤ باہر جاؤ، ہاں ملنا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اس کا بھی طریقہ کار ہے۔ اگر ان کی فیملی کے ساتھ تصویریں بنوانی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آخر میں آئے، جب خواتین چلی جائیں، جب گھر کی خواتین ہوتی ہیں تو دولہے صاحب کو بلایا، دولہن کے ساتھ فیملی کی تصویر کھنچوا لی، کوئی حرج نہیں اس کا ہر چیز کا اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ طریقہ نہیں ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے اس پہ جب عمل ہوگا پریکٹیکلی فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب تک عمل ایک ایسی شادی ہوگی جیسے ہم کہیں گے شادی ہوئی نمونے کے طور، پھر دوسری جب شادی کریں گے وہ لوگ دیکھیے، آج بھی مجھے کئی لوگوں نے آج کل میں کہا کہ اب یہ ہوتا ہے کہ موضوع ہمارا ادھر تھوڑا سا ہٹ رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی موضوع ہے اور آپ لوگوں کا موضوع ہے، اس میں آپ لوگوں نے اسٹیپ اٹھانا ہے، تو ہی کام ہوگا، تو ہی مسائل ہوں گے۔ ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے، ابھی کسی نے مجھ سے کہا کہ آغا صاحب کل کی بات ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں نا وہ شادیوں میں حجاب زیادہ کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حجاب لگاؤ، یعنی ٹینٹ بنواؤ، وہ بیچ میں پارٹیشن کرواؤ، یہ 20 گز ختم کراؤ، یہ کیا؟ تو کہہ لیں گے کہ وہ ہمارے خاندان کی عورتیں کہہ رہی ہیں یہ تم باہر سے ایسے ملک سے آئے ہو جہاں تو دین ہے ہی نہیں، تم تو ایسے ملک سے آ رہے ہو کہ جہاں تو دین نہیں، اس کے بعد دین پہ اتنا عمل یہاں پاکستان میں، وہاں تو ایسے ملک میں رہتے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ کیا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو دین کی زیادہ اہمیت ہے، ان کو زیادہ اہمیت ہے، ان کو پتہ ہے کہ دین میں وہاں پر اگر کیوں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں دین پہ عمل خود بھی نہیں کیا اور بچوں سے نہیں کرایا تو 5 سال بعد 10 سال بعد یہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائے۔ تو وجہ یہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہرحال من جملہ ایک چیز یہ ہے۔ خیر بات کہاں پہ پہنچی تھی؟ محاسبہ۔ بس یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ محاسبہ یہی ہے کہ اگر انسان کو سعادت مندی یہ اس میں ابھی ایک جملہ جو میں نے آپ کے یہ 15 منٹ جو گفتگو کی وہ گفتگو بعد میں آئے گی، اس کا ایک جملہ یہی کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے کی اس میں کیا ہے؟ حرام سے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے، محفل کی ابھی مہندی ہے، کوئی بہت سے کام ایسے ہیں جو اسلام نے اجازت دیے ہیں، شرائط ہیں اس کی، اس شرائط پہ آپ کو عمل کرنا ہے، سخت ہے،
या तो अंजाम नहीं दें, या तो अंजाम नहीं दें। बहुत मुख्तसर प्रोग्राम करें, दुआ तवस्सुल का, दुआ ज़ियारत आशूरा का प्रोग्राम करके ख़त्म कर दें। ना महरम आए, ना महरम आएंगे, ना हराम काम होगा। ये तो हर इंसान अपने, देखिए इंसान के अपने ऊपर है कि वो कोई ऐसा काम अंजाम दे रहा है जिससे अहले बैत नाराज़ हो रहे हैं। बहुत आसान है कि आप खुद ये सोचें कि मेरे ऐसे अमल से अहले बैत खुश हो रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं, ये एक मेयार बना है। अहले बैत खुश हो रहे हैं तो अंजाम दें उस कामों को, अहले बैत नाराज़ हो रहे हैं छोड़ दो। बहुत मुश्किल हो गया ऐसे समझाना लोगों को। लोगों को नहीं समझाना, हम आप अपने समझ घर वालों को, मैं आगे लोग बेहिजाबी इस तरीके से बेहिजाबी बढ़ गई है कि हम अपनी बहन को भी अगर समझा रहे हैं तो वो सुनने को नहीं। देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँ, आप किसी को आपका काम क्या है, समझाना। सुने, आपके घर की शादी है, उसमें इख्तियारत आपको है। बहन अगर बेहिजाबारी आ जाए, आप उसको बेहिजाबी से नहीं रोक सकते, वो बेहिजाबारी आने दे। आपका फ़र्ज़ आपने एक दफ़ा मारूफ़ किया, ठीक है, लेकिन आपका जो अपना, हर आदमी का अपना एक किरदार है और हुक्म है घर के अंदर। हुक्म से मराद उसका ऑर्डर है कि भाई ये काम ऐसे होगा, ख़त्म बात। बेपर्दा औरतों को आप नहीं रोक सकते, वो आएंगी बेहिजाब, आने दें। आपका निज़ाम सिस्टम होना चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि 4 आदमी आके, 5 आदमी आके ये ज़रूर कहेंगे आपको लिए, आपने उनके लिए भी नहीं किया, आपने अल्लाह को राज़ी रखना है, अहले बैत को राज़ी रखना है। कोई फ़र्ज़ कर कोई आके नहीं कहता, खूब नहीं कहे, कोई आके नहीं कहता नहीं निज़ाम अच्छा था, नहीं अच्छा निज़ाम था। भाईजाब औरतें आके कहेंगी बहुत अच्छा निज़ाम था। क्यों कि हम आराम से बैठे, जानने वाली आई, बैठ के बात की, कोई नामहरम नहीं था, हम सुकून से 2-4 घंटे, जितना भी टाइम था बैठे और कंफर्टेबल थे। और सबसे बड़ी बात कहेंगी, आप कहेंगे हम खुदा मुझसे राज़ी है। अभी अय्याम फ़ातिमा गुजरे, जनाब ज़हरा की मजालिस आपने सुनी, पढ़ी, उसमें सबसे पहले क्या था, अल्लाह की रज़ायत, जनाब ज़हरा की रज़ायत। वो कब होगी? वो जब ही होगी जब इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। आप देखिए हर मासूम की ज़िंदगी में है कि गुनाहों से अपने आप को बचाओ। ये सादत मौजू क्या है? हम क्यों उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? हम वो काम ही नहीं कर पा रहे, उस पॉइंट्स को क्लिक नहीं कर पा रहे। मुमकिन है 9 पॉइंट, 10 पॉइंट हम 5 पे पहुँचे भी, हो सकता है 2 साल बाद हम 7 तक पहुँच जाए, हो सकता है 2 साल बाद हम 10 तक पहुँच जाए, हो सकता है कि 60 साल 65 साल की उम्र में हो सकता है कि इंसान एक ऐसे मुकाम पे पहुँच जाए मेहनत करके आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि टफ है ज़िंदगी। लेकिन स्टेप लेना है, एक दफ़ा स्टेप इंसान ले लेगा तो उसके लिए भी बेहतर है। अल्लाह की रज़ायत है, जनाब ज़हरा की रज़ायत है, इमाम ज़माना की रज़ायत है। आप देखिए हदीस किस्सा हम शुरू करते हैं, हदीस किस्सा से प्रोग्राम बाबरकत के लिए कि बरकत और रहमत नाज़िल हों, अहले बैत को याद करते हैं, पंजतन याद करें, 12 इमामों को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब हदीस किस्सा ख़त्म होने के बाद कहते हैं मौलाना निकाह हो गया, उसके बाद कहते हैं भाई आप आ जाओ, अब आ जाओ। अब शैतान से कहते हैं अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारा काम, अहले बैत को हमने रुखसत कर दिया यहाँ पर, जितना काम अहले बैत से लेना था उतना काम हमने अहले बैत से ले लिया, अब शैतान का काम शुरू हो गया। लेकिन जिसकी अपनी, हर आदमी की, मैंने कहा अपनी एक जिम्मेदारी है। आपका काम है अपने घर की शादी, अपने घर की प्रोग्राम, मजालिस, कोई भी ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें पता है कि अगर नामहरम ने आना, ठीक है आप इंतज़ाम दूसरी जगह पर रखें, बुलाएं, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाएं, इंतज़ाम दूसरी जगह पर रखें, मिसगैदिंग ना हो, ऐसा ना हो कि हराम का सबब बन जाए, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये तमाम चीज़ें, इंसान सादत क्यों हासिल नहीं हो रही, इसलिए कि हम उस मकाम तक नहीं पहुँच रहे। 6 मुहासिबा से बात शुरू हुई थी। नंबर 7, जो शख्स अपने नफ्स की इस्लाह में मकदूर भरपूर कोशिश करता है, मकदूर यानी कुदरत है उसको, अपने नफ्स की इस्लाह, देखिए यहाँ पर भी फिर वही मुहासिबा नफ्स आया, अपने नफ्स की इस्लाह में भरपूर कोशिश करता है, मकदूर अपने नफ्स की इस्लाह में भरपूर कोशिश करता है और वो सईद बन जाता है। फिर जगह जगह पर आएगा नफ्स की इस्लाह, इंसान अपने नफ्स की इस्लाह जगह जगह पर आपको मिलेगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो जंग है आपस में, यानी इंसान के अपने नफ्स से जंग है। जैसे आप लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आपका काम बताना है, बस किसी पर अमल करवाना ज़बरदस्ती नहीं है, झगड़ा नहीं करना, ये याद रखिएगा, फसाद नहीं करना, सईद बन जाए, सईद वही सादत बन। और फिर क्या, और जो इन लज्जतों में पड़ा रहता है वो बख्त और सादत से महरूम रह जाता, सादत से दूर रह जाता। बिल्कुल वाज़ेह बात है, उन्होंने बिल्कुल अमीर इमाम की रवायत है कि अगर सईद बनना है, सादत बनना है, तो क्या है कि अपने नफ्स की इस्लाह,
اور نفس کی اصلاح ایک اسٹیپ وہی ہے جو ابھی ہماری گفتگو ہے. شادی بیاہ کے مسائل, مہندی کے مسائل, ولیمے کے مسائل, مجالس, جتنی بھی اجتماعی پروگرام ہیں, گھریلو پروگرام ہیں. گھروں کا نظام بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کس طرح کا نظام ہے, تو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. خراب ہے تو اگر ہم بولیں لیکن بڑے اگر تو نہیں مانیں. ہاں, بس آپ کا فرض ہے بولنا ایک حد تک. بس آپ دیکھیں ڈپینڈ, میں نے یہ کیا کہ یہی شروع اس لیے بیان کیا, آپ فرض کریں سارے نامحرم آتے ہیں, آپ اپنے حجاب میں بیٹھیں, آپ کو جو کردار ہے وہ آپ نے پورا کرنا. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے بات سنتے ہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچی مذہب ہے, دین ہے, انہیں بھی دین پتہ ہے, حرام ہے نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہوگا, ہمارے دوست بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے, سارے نامحرم تو آئیں گے, ساری عورتیں گھر کی خواتین تو آئیں گی, سارے نامحرم آئیں گے. ٹھیک ہے, رکھیں وہ. اگر ایسی محفل ہے جو خدا نہ خاصا حرام کی بہت زیادہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ بنے گا. لیکن گھر کی محفل آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے حجاب پہن کے آپ بیٹھ جائیں, آپ کے لیے جس حد تک جانا ضروری ہے اس حد تک وہ والی محفل نہ ہو کہ وہ ایک الگ فقہی مسئلہ آ جائے گا کہ آیا وہ کہ نامحرم کی وہ جو شادی بیاہ کے لیے مس گیدرنگ والا مسئلہ وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ گھروں کی محفل ہے جہاں پر 10 20 25 افراد آنے, 30 افراد آنے مثال کے طور پر, اور اس میں بھی اگر حجاب میں آ رہے ہیں, سب حجاب میں, جینٹس سارے, لیڈیز ساری حجاب میں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر ملاقاتیں کریں, بات چیت کرتے ہیں, نامحرم کہتے ہیں نا بات چیت کرنا سے مکروہ کی حد تک ہے, مکروہ ہے جو ہے, باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی تو ہی سعادت حاصل ہوگی, تو ہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا. گھر کیوں کامیاب, آج دیکھیں ایک موضوع جناب ایام فاطمیہ میں موضوع نہیں معلوم کہ یہ کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں, بہت پرانا موضوع ہے. خوشحال گھرانہ کیسے ہو, یہی ہوگا کہ آپ یا ہم سب اس معاشرے میں جب تک رہتے ہیں اس میں سسٹم بنائیں. اور وہ سسٹم جب بنے گا جب پیرنٹس ساتھ دیں گے, جب لوگ دین کو سمجھیں گے. ابھی آئے گا سعادت مندی میں دین کی پختگی دین کیا ہے, وہ یہی دین ہے, دین کو سمجھنا ہے. محرم کو سمجھنا ہے کہ نوجوان یہ سمجھے گا یہ نامحرم ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھابھی نامحرم ہے, یہ نہیں کہ بغیر لوک کے آ جائے, اس کو سمجھنا پڑے گا. جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گا جب تک سسٹم آگے نہیں بڑھے گا. جب تک گھر والے اسے نہیں کہیں گے بھائی تم نوک کر آؤ یہ نامحرم ہے, جب تک یہ سسٹم نہیں بنے گا جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہی چلتا رہے گا پرانے کا, سسٹم بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں, میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں ورنہ کہ وہ سسٹم کیسے بنے گا اس پہ بھی گفتگو ہو چکی پہلے. اب آتے ہیں امیر المومنین کی ایک اور روایت کہ جس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8واں. اب 8 چیزوں میں 3 چیزیں, یعنی 8 نمبر 8 میں 3 پوائنٹس ہیں. یعنی حضرت علی فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں جن پر پابند رہنے والا سعادت مند ہوتا ہے. اب 3 کام امیر المومنین نے بیان کیے کہ اگر یہ 3 کام انسان انجام دے, پابند رہے 3 کام پہ, تو سعادت مند ہوتا ہے. نمبر 1, جب کوئی نعمت ملے, ظاہر ہو جب اسے کوئی نعمت ملے تو کیا کرے؟ شکر, حمد و پروردگار کرے, ہم کرے خدا کا شکر کرے, پروردگار تو نے یہ نعمت دی. 1. 2, جب روزی میں رزق میں کمی واقع ہو تو کیا کہے؟ اللہ سے استغفار کرے. استغفار کرے. جب رزق اور روزی میں کمی واقع ہو تو کیا کرے؟ استغفار پڑھے, کثرت سے یہ پڑھتا رہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفار پڑھے. پھر آتے ہیں تیسرا, جب کوئی مشکل درپیش ہو تو کثرت سے کیا پڑھے؟ تیسری چیز جی ایک پہلے بیان کر چکا ہوں میں, ہاں کیا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو کثرت سے پڑھے. جب کوئی مشکل میں آئے, مشکل درپیش ہو تو کثرت سے یہ پڑھے. اور یہ میں نے خود ایران میں ہمارے استاد کے والد تھے, مرحوم ہو گیا اللہ ان کی درجات بلند فرمائے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب کوئی مشکل میں آؤ, جب کوئی پریشانی انسان زیادہ ہوتی ہے تو آپ 100 ٹائم ایک تسبیح, 200 ٹائم 2 تسبیح
یہ پڑھیں آپ, اس کو کثرت سے پڑھیں, یعنی 100 ٹائم پڑھیں ایک تسبیح, یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بس یہاں تک انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے باللہ. ٹھیک ہے, کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8. اب جو 2 چیزیں آ رہی ہیں وہ وہی ہماری پریکٹیکل لائف کی آ رہی ہے. جتنی گفتگو جو ہم نے بھی 15 منٹ جو گفتگو کی ہے نا, یہ اس کے اوپر آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جتنی بھی ماشاء اللہ تعلیم حاصل کریں, جہاں پہ مختلف علماء کرام آتے ہیں درس دیتے ہیں, لیکن اس وقت تک آپ کو فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں گے. بعض اہل علم کیا کہتے ہیں, کم پڑھو عمل زیادہ کرو, عمل کرو اور عمل زیادہ کرو. یہاں پر بھی یہی ہے کہ سعادت حاصل ہے, عمل زیادہ کرو, عمل کے لیے زیادہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر امیر مومن کی روایت, دونوں روایتیں امیر مومن, دیکھیں دونوں روایتوں کو اسی طرح میں بیان کروں گا. نمبر 1 کیا روایت ہے, اس کو سمجھنا ہے روایت کو. یہ ہمارے بالکل معاشرے میں جو ایسا انہوں نے سوال کیا کہ گھر کو کیسے جنت بنائیں یا گھر کے سسٹم کو کیسے بنائیں, یہ 2 روایتیں آئیں گی. میں مثالیں آپ کو دوں گا, 1-2 زیادہ نہیں دوں گا, 2 مثالیں دوں گا. نمبر 1, کوئی انسان اطاعت الہی کے بغیر خوش قسمت نہیں بن سکتا. امیر مومن فرماتے ہیں اگر کوئی سعادت مند بنتا ہے تو اس میں پہلی چیز کیا آئی ہے, اطاعت الہی. اب اطاعت الہی میں ساری چیزیں آ گئیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صلہ رحمی, واجبات, تمام واجبات جو اللہ نے واجب قرار دیا, جو اللہ نے واجب قرار دیا وہ اس میں آ گئی. اطاعت الہی مطلق ہے. امیر المومنین کا کوئی انسان اطاعت الہی کے بغیر خوش قسمت نہیں بن سکتا, اور نہ ہی کوئی شخص اس کی نافرمانی کے بغیر بد قسمت ہو سکتا ہے. اگر کوئی بد قسمتی, ہم کہتے ہیں نا یہ سعادت مندی نہیں ہے, بد قسمت ہے, اس کا مطلب یہ بد قسمتی اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کس کی وجہ سے ہے, نافرمانی کی وجہ. یعنی اگر کوئی کسی مرتبے پہ پہنچ رہا ہے اطاعت کی وجہ سے, کسی مرتبے پہ نہیں پہنچ رہا نافرمانی. مطلق قانون بیان کر دیا. اطاعت الہی کا کیا فائدہ ہے, اور اطاعت الہی نہ کریں, نافرمانی کریں تو اس کا کیا نقصان ہے. یہ ایک روایت ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل واضح روایت ہے. اب آئیے دوسری روایت. اس روایت میں زیادہ توضیح نہیں دے رہا, بس جو بیان یہی ہے کہ اطاعت الہی تمام چیزیں آ گئی, تمام واجبات. اب آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں جتنے واجبات ہیں وہ آپ نے ادا کرنے, اور تبھی انسان ایک مقام تک پہنچے گا. امام فرمائے خوش قسمت ہوگا وہی شخص جو اطاعت الہی, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو بد قسمتی اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں. آئیے ایک اور روایت. کوئی انسان خداوند عالم کے مقررہ کردہ حدود کے قائم کیے بغیر, یہ بہت مہم ہے. کوئی کیا فرماتے ہیں, کوئی انسان خداوند عالم کی مقررہ کردہ, جو خدا نے مقرر کر دی ہے چیزیں, مقررہ کردہ حدود کے حدود, اس کو سمجھاؤں گا, حدود کے قائم کے بغیر سعادت مند نہیں ہو سکتا. حدود, اب دیکھیں نا, یہاں سے سمجھنا ہر انسان کی اللہ نے ایک حدود, اس کو کہتے ہیں پرائم, کیا کہیں گے, کوئی انسان دیکھیں میں آپ کو اور آسان سمجھا دوں, اس ترجمہ سمجھا دوں, مفہوم سمجھا رہا ہوں. کوئی انسان بھی خداوند متعال نے جو انسان کے لیے حدود کو مقرر کیا ہے, لمیٹیشنز ہے, لمیٹیشن ہے نا, حدود سب کی ہے. جب تک یہ حدود کو عمل کرے گا, حدود کے قائم کیے بغیر, یعنی جو حدود اس کی ہے اس کو قائم کیے بغیر سعادت مند نہیں ہو سکتا. یعنی ایک آپ کی ایک حدود ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, اس سسٹم سے آگے نہیں نکلنا, ایک حدود ہے آپ کی. جیسے بچوں کی حدود ہے, ماں باپ کی ایک حدود ہے, ایک ہے نا حد, جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں بچوں سے حد سے زیادہ, یعنی تمہاری ایک حدود ہے. وہی پیرامڈ کہ انسان کی ایک لمیٹیشن ہے, ماں باپ کی ایک ہے, بچوں کی ایک ہے, استاد کی ایک ہے, شاگرد کی ایک ہے, دوستوں کی ہے, محبت کرنے والے محلے سب کی ایک ہے. گھر کے اندر اگر, اور میں آپ کو مثال دے دوں, ایک اور مثال دے دوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے, ساس اور بہو کی بھی حدود ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, جس کی وجہ سے حدود کراس ہوتی ہیں تو مسائل ہوتے ہیں.
یہ یاد رکھیے گا جملہ کہہ رہا ہوں. ہر شخص کو اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو آیا اسلام نے مجھے اس کی اجازت دی یا نہیں دی. سوال پہلا ہے, آیا میری لمیٹیشن ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اسلام نے نہیں کہا ٹوکنے کے لیے, میں بلا وجہ سے ٹوک رہی. یہ اس لیے میں نے کہا کہ حدود یعنی وہی مقررہ چیزیں جو آپ ایک بیوی ہے اس کی بھی ایک حدود ہے, شوہر ہے گھر میں اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, بچے گھر میں اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ بھائی بچوں سے کہتا ہے تمہارے حد یہاں تک ہے, اس سے زیادہ کراس مت کرو. ٹیچر سے بھی کہتے ہیں, ٹیچر بچوں سے کہتے ہیں, ہر جگہ بڑے بچوں سے کہتے ہیں. تو کیا بڑوں کی نہیں ہے؟ بڑوں کی بھی ہے. اسی طرح گھر میں رہنے کے جو مسائل ہیں وہاں پہ بھی یہی ہے. اگر دیور ساتھ رہتا ہے تو اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, بھابھی ساتھ رہتی ہے تو ان کی بھی لمیٹیشن ہے کہ بھائی انہیں کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. مثال دے رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے نا, آپ نے سوال انہوں نے کیا کہ لمٹ وہ کیسے کرے, یہ اسلام نے ہر ایک کی حدود دی ہوئی. جب انسان وہ حدود صحیح طریقے سے کراس کرے گا, صحیح کام کرے گا, وہ خدا نے جو کہا ہے اگر وہ ان تمام حدود مقررہ کردہ چیزوں پہ عمل کر رہا ہے تو سعادت حاصل کرے گا. اگر سعادت, دوسرا جملہ یہی, اگر نہ کوئی انسان حدود الہی کو ضائع کے بغیر بخت ہوتا ہے یعنی شقی بنتا ہے. بہت آسان ہے ان دو جملوں میں. یعنی کیا ہے, اگر آپ کے پاس جو اللہ نے لمیٹیشن دی ہیں, جو حدود دی ہیں, اگر آپ نے اس کو کراس نہیں کیا, آپ نے اس پہ عمل کیا تو سعادت. جو لمیٹیشن آپ کے پاس ہے ہر ایک کی اپنے پاس ہے. اسی طرح اگر آپ نے اس کو کراس کر دیا تو کیا ہوگا, پھر وہ شقی اور بخت جسے ہم کہتے ہیں وہ کراس کر دے. کہاں اگر بغیر اس کے یعنی حدود کو بغیر کراس کے وہ شقی نہیں بن سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے جو شقی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو یہ اس مقام پر پہنچا, اس کا مطلب اس نے وہ حدود کراس کی ہے. وہ لمیٹیشن جو اللہ نے اس کو دی تھی, اس نے اس کو حد کو کراس کر کے یہاں تک پہنچا ہے جس کی وجہ سے شقی بن گیا. جو حدود کو توڑتا ہے وہ شقی اور بدبخت ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. جو شقی سخاوت قلب ہو جاتا ہے, شقی سخت دل ہو جاتا ہے, جس سے کہتا ہے یہ تمام چیزیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو باتیں میں نے صرف ایک دو جملے کہیں, گھر کے اندر کے مسائل اسی وقت صحیح ہوں گے جب ہر آدمی اپنی حدود میں رہے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا. اور ایک بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی, یہ بھی تجربہ کار میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جتنا موضوع ہو اتنی بات کیجیے, چاہے وہ میاں بیوی کیوں نہ ہو. موضوع کے تحت گفتگو کریں. ہمارے یہاں 99% جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں کسی اور کے موضوع کو بحث کرتے ہوئے. نہ اس کا بیوی سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ شوہر سے کوئی تعلق ہوتا ہے. تیسرے بندے کا موضوع آتا ہے, میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ جو موضوع نہیں ہے ختم ہو گیا. ہمارا موضوع نہیں ہے, ختم ہو گیا. جہاں موضوع آپ دیکھیے گا, اور جہاں ضرورت ہو اتنا بولے. یہ بھی دیکھیے گا, جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں, جہاں ضرورت نہیں وہاں نہیں بولیں. جب تک بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ تجربہ نہیں کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. بہت سی جگہوں پہ پریکٹیکلی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اہل علم میں بیان کی ہیں, لوگ ممبر سے بیان کرتے ہیں, عارف لوگ بیان کرتے ہیں. عارف لوگ کیا کہتے ہیں, کم بولنے کو بولتے ہیں. کہتے ہیں کم بولو, جتنا کم بولیں گے اتنا زیادہ مفید ہے. حکمت ہے, کم بولنے میں حکمت ہے. آپ دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ گھر کو اگر اچھا بنانا ہے, جنت بنانا ہے, تو یہ تمام چیزیں سعادت حاصل کرنی ہے, تو ان چیزوں کو کراس نہیں کرنا پڑے گا. جو حدود اللہ نے دی ہے, بس شوہر کے بھی ایک حدود ہے, ایک لمیٹیشن ہے کہ بھائی آپ نے یہ بات آپ کو اختیار نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بیوی کو اسلام نے اس کو بھی حدود قرار دی, یعنی اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ آپ نے لمیٹیشن کراس نہیں کرنا. دونوں معلوم کریں فقہی مسائل, دونوں اپنے مسئلے معلوم کریں. اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بات آئیے تو کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی فقہی مسائل پہ نہیں چل سکتی, بس یہ دیکھ لیے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گئی ہماری ایک گفتگو. اور اچھا, اور آتے ہیں آگے ایک جملہ اور. سر جملہ کمپلیٹ کر دوں. جی, عورت کے اخلاق پہ چلتی ہے زیادہ. بہت سی باتیں مرد کے اخلاق پہ چلتی ہے. مرد کو غصہ آتا ہے, سارے نظام وہاں سے بھی خراب ہوتا ہے. عورت کو غصہ آتا ہے, وہاں سے بھی نظام خراب ہوتا ہے. اور بات جی بڑھ جاتی ہے بات. تبھی آپ دیکھیں نا, وہ کسی نے قصہ سنایا تھا, چلے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک ساتھ ہو کے جھگڑا ہوتا تھا,
तो परेशान हो गई, क्या करें। तो एक आरिफ के पास गए, उसकी बहू एक आरिफ के पास गई। उसने कहा कि मेरा झगड़ा तो अपनी सास से, क्या करूँ, कोई राय अमल बताए। उसने कहा काम करो, मैं पानी दे रहा हूँ, दम क्या हो पानी, जब कोई सास कुछ कहे तो पानी मुंह में रख लेना, बस पानी मुंह में रखना, ये शर्त है बस। मैंने कहा ठीक है। अब वो जब सास ने कुछ कहा, कुछ बात भी गड़बड़, पानी मुंह में रख लिया। सास बोलती रही, थोड़ी देर चुप हो गई। फिर देखा 2-4 दिन फिर कोई बात हो, फिर पानी उसने मुंह में रख लिया। फिर 2-4-5 दिन बाद 10 दिन बाद देखा झगड़ा खत्म हो। फिर वो आरिफ के पास गया, तो पूछा, आरिफ से पूछा, आमिल से पूछा, चक्कर क्या था, तो हमारा झगड़ा ही नहीं हो रहा। उसने कहा देखो मैंने एक नफसियाती काम किया था, उससे एक खामोश हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। खुदा न खासा शौहर ने कुछ कहा, बीवी ने उससे कुछ कहा, फिर शौहर ने कुछ कहा, वो बढ़ते रहते हैं। इसी तरह घर के मसाइल, शौहर बीवी या सास बहू, बात खुदा न खासा फिर अच्छा सुलह हो जाएगी, लेकिन होगा क्या ज़िंदगी पर, वो बात जो ज़बान से निकल गई ना वो याद रहती। यही मसला है। खुदा न खासा गुस्से में कोई बात कह दी, सारी ज़िंदगी इंसान को याद रहती। इसीलिए आरिफ ने क्या कहा, जब तुम झगड़ा बढ़ता है 2 तरफ से, तो लिहाजा एक तरफ को हमने खामोश कर दिया। जब एक तरफ खामोश हो गया तो मसला भी खामोश हो गया। तो एक और पता नहीं ये वाक़या मैंने सुना है, एक फ़ारसी किताब में एक लतीफ़ा पढ़ा था मैंने, वह ख़वातीन से मरबूत है, इसलिए सुना देता हूँ। एक लड़की की शादी हुई, सुनाया नहीं सुनाया आप लोगों को? नहीं सुनाया। एक लड़की की शादी हो गई, वो घर गई, शौहर के घर गई, तो काम नहीं करती थी वो, जो सास के लिए बहुत अहम मसला है। चलो 1-2-5 दिन तो शादी के बाद तो मसला नहीं है, लेकिन 10-12-15 दिन बाद तो ये नहीं हो सकता ना। पहले आखिर उसने देखा कि 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, ये काम ही नहीं कर रही है। बिलाखिर उसने अपने बेटे से कहा कि कोई तो रास्ता हल निकालो उसका, 3-4-5 महीने हो गए, कोई तो हल निकालो उसका। तो उसकी माँ ने कहा एक ही हल है बेटा, आपस में माँ और बेटे ने हल निकाला। माँ ने कहा देखो बेटा, तुम आते हो शाम को 5 बजे ऑफिस से, मसलन जब तुम ऑफिस से आओगे तो मैं झाड़ू लेके झाड़ू देने लगूंगी, और तुम कहना माँ तुम मत दो, मैं कहूँगी मैं दे रही हूँ। हम दोनों जब लड़ेंगे तो शायद उसे एहसास हो। ये तो अच्छा जुमला, वरना उर्दू में कहते हैं शायद उसे गैरत। अच्छा, बेटे ने कहा अम्मा हाँ ये प्लान सही है। और बेटा जब टाइम पर आया अपने उस हिसाब से, अम्मा ने झाड़ू लिया, बेटे ने कहा मैं झाड़ू दूँ, उसने कहा मैं झाड़ू दूँ, दोनों में झगड़ा हो रहा है। और बहू देख रही है कि दोनों मुसलसल झगड़ रहे हैं, मैं दूँ, उसने कहा खामोश हो जाओ, भारी लगा लो, एक दिन तुम एक दिन तुम। इसमें झगड़ने की कौन सी बात है? काफ़ी देर से कब मैं देख रही हूँ झगड़ा करे, भाई आप भारी लगा लो, एक दिन तुम दे दो, एक दिन तुम दे दो, मसला हल। तो ऐसा भी होता है, ये सब मसाइल भी होते हैं। लेकिन बहरहाल ये जोक की हद तक है, पाकिस्तान के माहौल में ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा लगे यहाँ पे करना होता है। हाँ, यहाँ कभी करना इतना ज़्यादा होता है कि वो भी परेशान हो जाती है, ये भी मसला है। यहाँ दूसरे मसाइल है, हाँ यहाँ बहुत मसाइल, लेकिन वो जब ही हल होंगे जब दीन आएगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ, हैं अल्लाह का खौफ दिल में आएगा। और हर चीज़ कब होगी? जब, अब ये प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब यानी माँ अपनी बेटी को वही रुतबा दे जो बहू को दे सकती, तो मसाइल हल हो सकते हैं, वरना मसाइल हल नहीं होगा। हमारे यहाँ की मसाइल हल मुश्किलात कहाँ से आती हैं? बहुत सी, एक चीज़ मैंने कही थी, हुदूद की बात कही थी ना, बहुत से लोग हमसे डिस्कस करते हैं, फैमिलीज आती हैं, दोस्त आते हैं, अहबाब आते हैं, बहुत सी बातें, बहुत से लोग डिस्कस करते हैं कि मौलाना घर में झगड़ा होता है, वालदा जो है मतलब नाराज़ हो जाती हैं इस पर। तो होती कहाँ से? आपको कभी कभी पकड़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने से मुराद है आप देखें कि प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती हैं। होता है कि दूसरे लोग आपके घर के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी होता है। बहुत से लोग घर के मामलात में, देखिए बहुत से लोग को बोलना चाहिए, अब ये बहस अलग है आया उनको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब मैं मिसालें नहीं दे रहा, वरना मिसालें तो हैं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ। वरना मैं आपको बहुत सारे तजुर्बात में एक तजुर्बा यह है कि बहुत से निज़ाम ख़राब होने की वजह अब घर की फ़र्द होते हैं। अब मैं उसकी मिसाल आपको दूँ। फ़र्ज़ करें एक फैमिली, उसकी बेटी की शादी ऐसी जगह हुई ख़ानदान में कि जहाँ उसको सुबह 7 बजे उठना पड़ता है,
साथ भी जुड़ना पड़ता है, शौहर को जॉब पे जल्दी जाना है, सास को चाय देनी है, ससुर को चाय देनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो 7 से 10 बजे तक तो उसकी रेड लग जाती है, फ़र्ज़ करें, ठीक है ना, सारे काम करने और वो आगे जब अपनी माँ से कहती है कि मैं तो सुबह 7 बजे उठती हूँ और मेरी तो ये परेशानी है, और आपकी बहू कितनी मज़े से बैठ सो रही होती, 10 बजे उठती है वो, क्योंकि उसका शौहर को जाना है 10 बजे, उसको शौहर को जाना है 11 बजे, तो उठती 10 बजे। अब जब वो 10 बजे उठती तो आप वो क्या कहते हैं कि आपकी तो अपनी बहू को बड़ी अय्याशी दे रखी है। ये सिस्टम गलत है, इनको बोलने का हक नहीं है। और उसका रिएक्शन क्या होता है, फिर माँ बहू पे नाराज़ हो जाती है, तुम सो रही होती हो, तुम ये कर रही होती हो, तुम वो कर रही होती, जिससे निज़ाम ख़राब होना चाहिए। कंपेयर नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए हमें, हमारे हिसाब से तो वो अपने घर में खुश रहे, ये अपने सिस्टम ये होना चाहिए बस, ठीक है। उसकी शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ अब या तो देख हर एक अलग निज़ाम में, बहुत से लोग हैं जिनकी शादियाँ बाहर होती हैं, वो बाहर लोग बताते हैं कि उनको 7 बजे उठना पड़ता है, शॉप की जॉब जल्दी है, कराची में भी लोगों की जॉब है जल्दी, उनको भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, ठीक है, ज़िंदगी ऐसी है। कहीं कहीं शॉप को अपना कारोबार है, वहाँ 10 बजे लोग जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, तो उनको टेंशन नहीं है, वो जल्दी उनके बहुत सुकून में। तो अब निज़ाम यहाँ से ख़राब यहाँ से होता है। तो अब माँ का क्या काम है, ये माँ का किरदार है कि उसको क्या बोलना है, भाई ये बातें करो जो तुम्हारी ज़रूरत की बात, तो तुम्हारा मौजू नहीं है कि क्या हो रहा है। एक दफ़ा इंसान को बोलना पड़ेगा, बुरा लगेगा, हो सकता है नाराज़ भी हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको ये समझना चाहिए, क्या बेटी को ये समझना चाहिए, या इसी तरह और भी बहुत से माशरे जो घर के फ़र्द है, उनको ये पता हो कि हमारी हुदूद क्या है, यही है ना हुदूद, यही अमीर मोमिन का लिमिटेशन है। वो आप अपने घर माशाल्लाह रहो, खुश रहो। हमारे कई दोस्त ने हमसे कहा, हमारे जब बहनें आती हैं तो हम सबको बोल देते हैं, आओ खाओ पियो, ये बातें नहीं करनी है, क्यों, निज़ाम ख़राब हो रहा है इससे, निज़ाम। तो अब जहाँ पर निज़ाम ख़राब हो रहा है वहाँ पे आपको स्टेप लेना पड़ेगा, या अच्छे तरीके से समझाना है, और वो भी बात में इस तरह से उनको समझना पड़ेगा कि हम किसी के मामलात में एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी शायद पहले भी, कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। ये कामयाब ज़िंदगी के राज में राज है। आपको ये पता होना चाहिए मेरी ज़रूरत यहाँ बोलने की है या नहीं है, खामोश। उनके घर है, शादी जैसे करें, ब्याह जैसे करें, तो अगर ज़रूरत है मशवरा दे दिया, अमल किया नहीं किया नहीं। मैंने आपको बताया यही सारी चीज़ें जो हमने देखे फसादात खुदा न खासा जो घरों में होते हैं, उसकी वजह इन्हीं कहीं ना कहीं चीज़ों में से कोई एक स्टेप आता है। खुदा न खासा कभी बेटी सबब बन जाती है, कभी बेटा सबब बन जाता है, कभी खुद माँ सबब बन जाती है, कभी बहुत सी दफ़ा माँ भी सबब बन जाती है। मशवरा गलत है या टोकना गलत है, या बात होगा तो उसको ज़रूरत नहीं बोलने की, क्योंकि हमारे सिस्टम में देखिए क्या होता है कि एक लड़का पहले पेरेंट्स के साथ खाना खाता था, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, पेरेंट्स के साथ खाना खाता था, अब वो देर से आता है, अगर फ़र्ज़ करें मिसाल है, अगर वो अपनी वाइफ के साथ कमरे में खाना खा रहा है, मिसाल उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ा दिया आपने, ठीक है, सबके साथ खाना खाना चाहिए, मिसाल में दे रहा हूँ, सबके साथ खाते हैं, अमूमन सबके साथ ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को घुमाने ले आ रहा हूँ, या अपनी वाइफ को ऐसी कीमती चीज़ दिला दी जो दिला सकता था, लेकिन किसी को बोलने का हक नहीं है, लेकिन लोगों ने बोला। जब बोलेंगे तो निज़ाम, लेकिन कहाँ पे बोलना है ये भी एक ज़रूरी, ये आप ये नहीं बोला मौलाना फ्री हैंड नहीं, देखना पड़ेगा कि जहाँ वाकई बोलना ज़रूरी है कि खुदा खासा बहुत ज़्यादा इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये नुकसानदेह हो जाएगा, वो अलग मसला है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं, जहाँ से छोटी छोटी चीज़ों से जहाँ बोलने का निज़ाम ख़राब, हमने तो ये देखा है या सुना है लोगों से बहुत ज़्यादा कि जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आगे जाके मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर आखिर में क्या होता है, आखिर एंड क्या है, वो बीवी फिर उसका शौहर का दिमाग खा के क्या कहती है, मुझे अलग घर लेके जाओ, और यहाँ से फिर बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। वो जगह अगर हर आदमी अपनी हुदूद इस्लामी के अंदर रहेगा तो ये मुश्किल पेश ही नहीं आएगी, हर आदमी। इसलिए मैंने ख़ास कहा कि 2 बातें ख़ास की कि बीवी के भी अपने, शौहर, बीवी, सास, ससुर, जितने भी अफराद घर के हैं, भाई बहन दोस्त, यानी जो घर के अंदर है, सबको पता है कि सबकी लिमिटेशन क्या, जो लिमिटेशन में रहेगा। आप देखिएगा बहुत से घराने ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों, उनको पता है कि भाई हमारा मसला नहीं, खुद ये निपटा लेंगे, खुद उनका केस है, खुद को मुश्किलात नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें माँ को समझना है, माँ को मशवरा अच्छा देना है, माँ को बेटे को भी समझाना है, बेटी को भी समझाना है, बहू को भी समझाना है, यानी ऐसा सिस्टम रखना है कि जिससे फसाद ना फैले। ठीक है, मेरा ख्याल है आज कुछ ज़्यादा ही गुफ्तगू निकल आई। बहरहाल क्या कह सकते हैं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जी।
ضروری ہے یہ. ہاں میرے حساب سے تو بہت ضروری, کیونکہ ہم جو معاشرے میں سنتا ہوں میں بہت سی باتیں لوگوں کی سنتا ہوں تو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے, اور پتہ چلا نہیں ایسا ہوتا ہے تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ ہیں, بعض مذہبی گھرانوں میں بعض جگہ دین نہیں ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے دین نہیں ہے, لیکن بعض جگہوں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے دین بھی ہے. اسلام ہونے کے باوجود بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں سننے میں آتی ہیں تو اب نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں غلطی کس کی. ابھی وقفہ کر, میرے خیال ہے وقفے کا ٹائم ہو گیا, چائے کا ٹائم ہو گیا ہماری, اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر انشاءاللہ مزید آگے کا جو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سعادت مندی کیا ہے, سعادت مندی کے حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. سعادت مندی کیسے حاصل ہو, یہ ہمارا موضوع تھا. اور مجھے نہیں معلوم کہ جو باتیں بھی بیان کی ہیں وہ کس حد تک پہنچی ہیں. ہیں ہاں, اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جو پریکٹیکلی باتیں معاشرے میں ہیں, آپ نے بھی سنی ہیں, معاشرے میں بھی ہیں, خاندان میں ہے, گھروں میں ہے, یہ ساری باتیں وہی جو کوئی نئی نہیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ساری باتیں وہی ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, بس یہ ایک اہم ہے کہ اس کو جہاں پر ہم غلطی اگر دیکھیں تو ہم اس کو ٹوک سکتے ہیں تو ٹوکیں, تاکہ ہم اس چیز کو بہتر سے بہتر کر کے آگے بڑھ جائیں اور سعادت حاصل کریں. اب ہم آخری ایک روایت ہے, یہ روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مالک اشتر کو امیر المومنین نے جو خط لکھا, اس خط میں کچھ چیزیں لکھی تھیں, ان میں سے چند جملے میں بیان کرتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہیں. امیر المومنین نے جب خط لکھا مالک اشتر کو تو کیا لکھا, اس میں لکھا مالک اشتر کو لکھا کہ انہیں یعنی عوام کو جہاں ان کو بھیجا تھا, انہیں حکم دیں کہ اللہ کا خوف کریں. نمبر 1, مالک اشتر کو خط میں لکھا کہ اللہ کا یعنی جہاں وہ جا رہے ہیں لیڈر بن کر, جہاں جا رہے ہیں وہ نمائندے بن کر, تو ان کو پہلا کام کیا کہا, اللہ کا. دوسرا, اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. یہ بہت چھوٹا جملہ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں, امیر چھوٹا جملہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہے بہت بڑا جملہ امیر مومن کا. یہ اس کی اطاعت کو یعنی اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے, یعنی ہر چیز پہ فوقیت دیں اللہ کی اطاعت کو. بات وہی آ جائے گی جو ہم نے پچھلے جلسے میں کہی کہ آیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھا یا نہیں سمجھا. بس امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھیں. اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں, اطاعت خدا بھی ہے اور سامنے شیطان کا حکم بھی ہے. تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. بس یہاں پہ بہت وہی ساری گفتگو, اس جملے کی ساری گفتگو پچھلا درس 40 منٹ کا 45 منٹ کا, تمام وہی چیزیں. آیا اگر ہم نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا تو پھر آگے نتیجہ بہت اچھا ہے, ورنہ نتیجہ برا وہ بھی آئے گا. پھر امام نے فرمایا, امیر المومنین نے فرمایا مالک اشتر سے کہ جن فرائض اور سنن کا اللہ نے اس کتاب میں حکم دیا, یعنی جو تمام واجبات اور تمام مستحبات اللہ نے اپنی کتاب میں جو حکم دیا ہے ان کی اتباع کرنے سے کوئی. مالک اشتر سے کہا کہ ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ جو کچھ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں تمام واجبات کی تمام فرائض ہیں, تمام واجبات اور تمام مستحبات کا جو حکم دیا ہے, اور ان کو کہا کہ ان کی اتباع کریں, اس کی پیروی کریں تاکہ سعادت حاصل کریں. یہ جملہ جو ہمارا موضوع یہیں پر ہے نا, سعادت حاصل کریں. تو 3 چیزیں امیر المومنین نے اس جملے میں کہی ہیں. خطبہ طولانی ہے, وہ خط طولانی ہے, لیکن ایک جنہوں نے میدان الحکمہ نے اس ٹکڑے کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس خطبے سے 3 جملے اور آخر میں کہا کہ سعادت. تو پتہ چلا کہ سعادت کیسے حاصل ہوگی, اللہ کے خوف سے, اللہ کی اطاعت کو مقدم سمجھنے سے. دیکھیں عمل کرنا اعلیٰ چیز ہے, مقدم سمجھیں, اہمیت دینا. آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن اہمیت دینا
मुकद्दम समझना। फिर उसका तीसरी चीज़ क्या है, जो तमाम फ़राइज़, वही तमाम वाजिबात, तमाम मुस्तहबात को इसकी इत्तबा करें, जो उसने अपनी किताब में लिखा उसकी इत्तबा करें और उसकी पैरवी करें, तो ये सादत हासिल करें। फिर उसका फरमाया अगर इनको ठुकरा दिया, यानी ये जो चीज़ें बयान की हैं, अगर इसको ठुकरा दिया तो बर्बादी हासिल होगी और कुछ नहीं होगा। दामनगीर, बर्बादी तुम्हारे दामनगीर हो जाएगी, यानी बर्बादी और शकावत, बख्ती जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे दामनगीर हो जाएंगी। तबाही, बर्बादी ये कब होंगी, जब तुमने अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम नहीं समझोगे, उसका खौफ नहीं करोगे, वाजिबात की अदायगी नहीं करोगे, मुस्तहबात की अदायगी नहीं करोगे। इसको अगर ठुकरा दिया तो फिर उसके बाद एंड क्या है, बर्बादी है। और उसको कबूल कर लिया, एंड क्या है, सादत। बहुत आसान, ठीक है। अब आइए एक नया मौजू, वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें सादत में शुमार होती हैं। अब यहाँ से मौजू थोड़ा जुदा है। अब तक हमने वो चीज़ें बयान की जिससे इंसान सादत हासिल करता है, यानी अगर इंसान वो काम अंजाम दे तो सादत हासिल होगी। अगर इंसान तमाम चीज़ें गुजर गई कि वो तमाम चीज़ें वो थी कि अगर इंसान इन पे अमल करेगा तो सादत हासिल होगी। अब जो रवायतें आ रही उसमें तकरीबन चीज़ें एक जैसी ज़्यादा हैं, मैं जल्दी जल्दी बयान कर दूंगा। इस रवायत में, ये रवायत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इमाम फरमाते तीन चीज़ें सादत शुमार होती हैं। तीन चीज़ें, नंबर एक, हम ख्याल बीवी का होना, शौहर के लिए हम ख्याल बीवी का होना। अब यहाँ पे हम अपने माशरे के हिसाब से बात करें तो क्या कहेंगे, कहीं कहीं हो सकता है, वरना मौलाना लोग क्या कहेंगे, मौलाना ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। जितनी रवायतें आ रही हैं आप देखिएगा, तमाम के तमाम रवायतें आपकी पिछली गुफ्तगू से मरबूत हैं, तमाम की तमाम गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू से मरबूत हैं। नंबर एक क्या, हम ख्याल बीवी का होना, एक। दूसरा है नेक औलाद का होना, और तीसरा है इंसान के रिज़्क़ और रोज़ी अपने शहर में होना। इसको सादत शुमार किया गया है, ये तीन चीज़ों को इस रवायत में। और आगे चलते हैं, फिर चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है। इमाम फरमाते हैं मुसलमान की सादत तीन चीज़ों में है। नंबर एक, इसका कारोबार तिजारत इसके अपने इलाके में होना, जो पहले गुजर गया है। इसके दोस्त और अहबाब का नेक होना, ये दूसरी चीज़ है, यानी इंसान के दोस्त और अहबाब का नेक होना, ये भी एक सादत है। तो ये एक ही चीज़ है। और इसका बेटे का, इसका कारोबार में हाथ बटाना, ये भी एक सादत है कि अगर इंसान अपने कारोबार में अपने बेटे को अपने साथ रखे और उसका हाथ बटाए, इमाम फरमाते हैं ये भी एक सादत है। फिर उसके बाद आते हैं चार चीज़ें और सादत शुमार की गई हैं, कुछ रिपीट होंगी कुछ नहीं होंगी, मैंने अर्ज़ किया। नंबर एक, नेक दोस्त जो आ गया पहले। नंबर दो, नेक औलाद, जो मेरा ख्याल है पहले भी नेक औलाद आ गया। नंबर तीन, ये भी पहले आ गया, हम ख्याल बीवी का होना। और नंबर चार क्या है, अपने कारोबार को अपने शहर में होना, ये भी आ गया। यानी ये रवायत जो अब मैंने बयान की, पहले रवायतों में चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक खुलासा अगर हम देखें तो चार चीज़ें ही हैं जो पहले आ चुकी हैं। नेक दोस्त का होना, नेक औलाद का होना, हम ख्याल बीवी का होना, और अपने कारोबार का शहर में होना। और एक चीज़ और है, अपने कारोबार का शहर में होना, और एक अपने कारोबार में बेटे का हाथ बटाना। ये पांचवी चीज़ हो जाएगी, ये पांच चीज़ें हो जाएंगी, और इसमें बाकी कोई चीज़ें इजाफी नहीं है। तकरीबन यूँ समझे कि इन तीनों रवायतों का हम खुलासा करें तो पांच चीज़ें हैं जिसे सादत शुमार किया गया है। अच्छा, अब पहले एक रवायत बयान कर रहा हूँ मैं, अब दो सवाल के जवाब है, बस जो टाइम मेरे पास है उसमें दो सवाल के जवाब इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इन दो सवाल के जवाब को मुकम्मल करें। नंबर एक है, सईद तरीन इंसान कौन है और कैसे बनेगा। सईद कोई सादत मंदी, यानी बेहतरीन सादत कैसे हासिल हो। क्या सवाल है,
बेहतरीन सादत, लाजवाब सादत जिसका कोई जवाब ही ना हो। एक जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सादत मंदी कैसे हासिल हो, एक सवाल ये है, इसका जवाब आएगा। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि सादत मंदी की अलामत क्या है, हम कैसे पहचाने कि सादत मंद अफराद हैं, यानी सादत मंदी की अलामत। ये दो सवाल के जवाब इस गुफ्तगू में आएंगे जो इख्तितामी मराज तक पहुँचेंगे। नंबर 1, अब ये रवायत भी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, यानी सादत सईद तरीन इंसान कौन, सवाल ये है अमीरुल मोमिनीन की निगाह में, यानी अमीरुल मोमिनीन की निगाह में सईद तरीन सादत मंदी बेहतरीन सादत कैसे हासिल होगी। नंबर 1, अमीर ने फरमाया 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं जो इंसान को बेहतरीन सादत हासिल करवा सकती हैं। अगर इंसान 5 चीज़ों पे अमल करेगा तो बेहतरीन सादत हासिल करेगा। नंबर 1, हमारी फजीलत को पहचानने वाला। अब जो ख़वातीन मजलिसें पढ़ती हैं, दर्स देती हैं, इन 5 चीज़ों से उन्होंने मजलिस बनानी है। तो कैसे बनेगी वो उनका काम है, ठीक है। मैं सिर्फ रवायत बयान कर रहा हूँ ताकि आपके सामने एक मौजू हमने बयान कर दिया कि अमीर मोमिन की निगाह में बेहतरीन सादत कैसे हासिल होती है। नंबर 1 क्या है? हमारी फजीलत को पहचानने वाला। अब आपका काम क्या है इसमें? जो मुकर्रिरा हैं, खतीबा हैं जिसे हम कहते हैं, काम क्या करेंगे आगे? मौला की फ़ज़ाइल, उनकी फजीलतों को चुन चुन के बयान करना, जो बयान करने का हक है, जो बयान मतलब हमारी फजीलत को पहचानता हो, यानी उसकी मिसालें लेकर। आप रवायत नहीं बयान करेंगी, वाक़यात वो बयान करेंगी जिस तरह, मिसाल के तौर पर सलमान फ़ारसी ने कहीं कहा, कहीं वाक़यात आया, कहीं सलमान फ़ारसी ने बताया कि अली कौन है, अम्मार ने बताया है अली कौन है, मैं समेत अम्मार ने बताया अमीरुल मोमिनीन। देखा, अब उन वाक़यात को यहाँ ला के आपने, यानी मजलिस अगर आपको आगे बढ़ानी है तो इस तरह बढ़ेगी मजलिस आगे कि इस जुमले की, सिर्फ इस जुमले की हमारी फजीलत को पहचानता हो। अब आप तारीख़ में वो वाक़यात लेकर आए कि जिन्होंने अहले बैत की फजीलत को बयान किया, तो आपकी मजलिस आगे बढ़ जाएगी। अब आप वाक़या ढूंढें और वाक़यात लेकर आए, जहाँ जहाँ मोहब्बत के वाक़यात भी हैं, मारिफत के वाक़यात भी हैं। जैसे सुक्कैत का वाक़या, क्या नाम है, सिक्कीत कहते हैं, बहरहाल मुतवक्किल के ज़माने का जो वाक़या है, तो तोलानी वाक़या से मैं इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी उसने दरबार में आले मोहम्मद के जब सवाल पूछा था, बादशाह ने, मुतवक्किल ने सवाल पूछा था। सुक्कीत भी पढ़ते हैं, सिक्कीत भी पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा आलिम था अपने ज़माने का। तो वहाँ पर भी उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन होने नहीं दी और एक ऐसा सवाल के जवाब दिया कि जहाँ पर आले मोहम्मद की पहचान, यानी आले मोहम्मद की खुद जितनी उसके, यानी वो जितना जानता था उसने बादशाह को बयान किया कि ये है आले मोहम्मद। सवाल क्या है मैं बयान कर देता हूँ, चलें। इसी तरह के वाक़यात आपको बयान करने हैं। नंबर 1 सवाल, मुतवक्किल इब्न सुक्कैत जो था, ये बादशाह के दोनों बेटों के ऊपर मुअल्लिम था, टीचर था। और आपको पता है बादशाह का मिजाज कैसा होता है। एक दफ़ा दरबार सजा हुआ था, बादशाह बैठा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, पूरा दरबार बैठे हुए थे। तो इब्न सुक्कीत से बादशाह ने एक सवाल किया, कहा ये बता कि मेरे ये दोनों बेटे ज़्यादा अफजल हैं या हसन हुसैन ज़्यादा अफजल। अब देखिए कितना कैसा सवाल है कि यहाँ पर अगर जवाब देने से जान जा सकती है, और उसने जान दी, उसने जान दी। लेकिन अहले बैत की वो तारीफ, वो जवाब दिया जो तारीख ने सब कर लिया क़यामत तक। और ऐसा जवाब दिया कि किसी ने फिर उसके बाद, शायद हो सकता है कई लोगों ने अगर जुर्रत की, तो नहीं मालूम, तारीख में बहुत से वाक़यात हैं जिनके बाद ये जुर्रत फिर नज़र कम आती है, हो सकता हो लेकिन कम है। उसके बाद फिर किसी ने जुर्रत नहीं की कि अपने आप को, अपनी औलाद को रसूल की औलाद से मिलाए। जहाँ ये भी तो हमारी औलाद हैं, वो भी औलाद हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जब कहा कि बताओ ये दोनों ज़्यादा अफजल हैं या हसन हुसैन, तो उसने जवाब में क्या कहा? उसने कहा बादशाह तू,
जबकि सवाल में बादशाह नहीं था। उसने कहा तू और तेरे ये दोनों बेटे, तू और तेरे दोनों ये बेटे, बोला हसन हुसैन तो छोड़, अली का गुलाम जो कंबर है उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। मदा की और नतीजा ये होगा उसको शहीद कर दिया गया। लेकिन उसने क़यामत तक ये पैगाम दे दिया कि आलिम ये नहीं ना हमारी फजीलत को पहचानता होगा, ये है वो पहचानता था। अब आपको तारीख के अगर इस पूरी जो भी मैं 5 चीज़ें आपको बयान कर रहा हूँ, ये जो जो मजलिस पढ़ने वाली हैं उनके लिए थोड़ी सी गाइड्स कि आपको मजलिस आगे कैसे बढ़ानी है, इसी तरह आगे बढ़ेगी मजलिस आपकी कि आपने इस नुक्ते को पढ़ा, अब वो तारीख के एक वाक़या या 2 वाक़यात लेकर आए कि ये है अहले बैत की पहचान, यह है अहले बैत की मारिफत रखने वाले। जो अहले बैत की मारिफत रखते थे उन्होंने बताया कि आले मोहम्मद कौन है, अमीरुल मोमिनीन कौन है। तो उस तारीख के वाक़यात को जब आप ला के इस यहाँ पर बयान करेंगी तो आपकी एक पूरा एक उन्वान है कि सही तरीन इंसान कौन है, क्या सिफ़ात उसके अंदर है कि वो सही तरीन सादत हासिल हो। जैसे पहली सिफत क्या है, हमारी फजीलत, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हमारे ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करेगा, यानी अल्लाह का तकर्रुब भी अगर है तो किसके ज़रिए है, अहले बैत के ज़रिए से। 2 3 हमारी मोहब्बत में मुखलिस होगा, मिलावट नहीं होगी उसकी मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में मुखलिस होगा। उसकी मिसाल क्या है, क्या मिसाल देंगे यहाँ पर, अगरचे बहुत पुरानी है लेकिन बहरहाल नहीं, और भी बहुत सी मिसालें आ सकती हैं। जनाब कमर की मिसाल आई है, नहीं आई यहाँ पर है, मशहूर वाक़या है नहीं जनाब कमर का, हमारी मोहब्बत में मुखलिस हो, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी मैं सब तमार की बात कर रहा था, उसी की बात कर रहा हूँ। आप इसके अंदर वो मिसालें लेकर आए जिन्होंने अम्मार यासिर की वालिदा ने इस्लाम कबूल किया उस ज़माने में, शहीद अल्लाह पे ईमान लाई, ठीक है ना। उसके बाद और भी बहुत सी मिसालें तारीख़ इस्लाम की जो मिसालें हैं कि जिन्होंने हमारी मोहब्बत में जिनके खिलाफ था, उनकी मिसालें यहाँ पर लेकर आए। यानी सादत तरीन इंसान कौन बन सकता है, जो हमारी मोहब्बत में मुखलिस होगा। नंबर 3। नंबर 4 क्या है, आप सुनिए, हमने जिन बातों को बजा लाने की तरफ हुक्म दिया, हमने कहा कि जिन बजा लाने की तरफ बुलाया, यानी जो बातें हमने कही कि यहाँ पर ये अंजाम दो, उस पर अमल करता है, और हमने जिन चीज़ों से रुका उससे रुकता है। यानी कायदा कुल्ली वही हो गया, तमाम वाजिबात की अदायगी, तमाम वाजिबात के तहत अहले बैत बुलाते हैं और तमाम गुनाहों से कहते हैं रुक जाओ। फरमाया मेरी मम्मी ने कि वो उसमें ये सिफत होगी एक कि जहाँ हमने उसे बुलाया वहाँ वो आएगा, जहाँ हमने उससे कहा रुक जाओ वहाँ रुक जाएगा। कि 5 सिफतें अमीरुल मोमिनीन ने बयान की हैं, किसकी, सईद तरीन, सादत तरीन इंसान। सादत तरीन इंसान अगर हासिल करना चाहता है तो 5 कामों को अंजाम दें, ठीक है। और उसके बाद फिर अमीरुल मोमिनीन ने एक नतीजा दिया, सुनिएगा नतीजा क्या है। फरमाएगा ऐसा शक हम में से है और वो आखिरत की क़यामगाह, यानी आखिरत में वो हमारे साथ रिपीट करता, ठीक है, बहुत आसान है। यानी चौथे का अपोजिट है, चौथे का अपोजिट है, तमाम वाजिबात की अदायगी, तमाम हराम से अपने आप को रोकना, चौथे का अपोजिट है। ये 5वीं चीज़ हो गई, ठीक है। फिर फरमाएगा ऐसा शक हम में से है और वो आखिरत की जो क़यामगाह है वो उसमें, यानी क़यामत में आखिरत में हमारे साथ होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये रवायत ख़त्म हो गई। फिर एक रवायत और है, ये रवायत भी अमीरुल मोमिनीन से। क्या फरमाया अमीरुल मोमिनीन, दुनिया में सईद तरीन इंसान वो है जो तारीख़ दुनिया और आखिरत के लिए अमल करता हो। अब दूसरे अमल भी आ रहे हैं इसमें सब, क्या है, जो तारीख़ दुनिया को छोड़ दे, जो तारीख़ दुनिया होगा और आखिरत के लिए अमल करता होगा। फिर फरमाया, ये भी रवायत अमीरुल मोमिनीन की है, अगर तुम सईद तरीन इंसान बनना चाहते हो तो अपने इल्म के मुताबिक क्या करो, अमल करो। ये रवायत भी अमीरुल मोमिनीन की है।
سعادت کے لحاظ سے وہ انسان عظیم ہے جو زہد میں سب سے بڑا ہوا ہو، سب سے زیادہ ہو، یعنی زہد اس کا زیادہ ہوگا. یہ بھی ایک سعادت ہے. سعادت میں امام نے فرمایا یعنی جس کے پاس زہد ہے، زہد وہی گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری، پاکیزگی، یہ وہی ساری چیزیں کہ تم میں سے عظیم انسان وہی ہوگا. یعنی سعادت کے لحاظ سے عظیم وہ ہے کہ جو زہد میں سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ آگے ہوگا، بڑا ہوگا. آخری دو روایتیں اور ہیں. کس قدر عظیم سعادت مند ہے وہ انسان کہ جس کا دل یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہوتا ہے. جس کا دل کس کے ساتھ؟ یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہو جاتا ہے. یعنی یقین ایک یہاں پر آ گیا کہ سعادت انسان، ابھی فرماتے کس قدر عظیم ہے سعادت مند وہ انسان جس کا دل یقین کی ٹھنڈک کے ساتھ سرد ہوتا ہے. اور آخری روایت، یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک روایت آ رہی ہے، اب آئی آخر میں روایت. افضل ترین سعادت کس کے لیے ہے کہ دین میں پختہ ہونا. جب پہلے جلسے میں ہماری گفتگو آئی تھی نا، دین فہمی، دین میں پختہ ہونا. یہ دین میں پختہ ہونا کیا مراد ہے کہ سعادت مندی اسی کو ہے کہ جو دین میں پختہ ہو، یعنی دین کی معلومات، حلال و حرام کی معلومات، کاروبار کر رہا ہے تو اس کی معلومات ہو، جاب کر رہا ہے تو اس کی معلومات ہو، گھر کے مسائل ہیں تو اس کی معلومات ہو، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تمام چیزیں اس کی معلومات ہو. دین یہی ہے. دین آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام. جب دین کی پختگی ہوگی، دین میں پختہ ہوگا تو سعادت بنے گا. ہو سکتا ہے بہت سی معلومات رکھے دین میں، لیکن اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو سعادت کی اس منزل پر نہیں پہنچ سکے گا. اب آخری سوال اور اس کا جواب. سوال کیا تھا؟ سعادت مندی کی علامت کیا ہے؟ نمبر ایک عبادت کا دوام کامیاب سعادت کی دلیل ہے. دوام، کنٹینیو، یعنی مسلسل انسان کا عبادت کرنا. انسان جو مسلسل عبادت کرتا ہے یہ بھی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ سعادت مندی کی طرف. یہ کامیابی کی دلیل ہے. اگر انسان ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹائم پہ عبادت کر رہا ہے، سارے کام ٹائم پہ کر رہا ہے، جو عبادت ہے، تمام عبادت جو انسان کی پر واجب ہے، اگر وہ ٹائم پر تمام چیزیں عبادت میں کنٹینیو ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو مسلسل، یہ نہیں کہ ایک آدھ سال نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، پھر کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، یہ نہیں. ہمارے یہاں ایسے سب چیزیں، تمام موارد مل جائیں گے آپ کو، ہر چیز ملتی ہے، ہر مسائل آپ کو معاشرے میں نظر آئیں، ہر تمام مسائل موجود ہیں. بعض نماز پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے نہیں رکھتے، بعض مطلب خواتین کی مثال سے حجاب کہیں کرتی ہیں کہیں نہیں کرتی، مثلا بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو عبادت کا دوام یعنی کنٹینیو عبادت کرنا. یہ کنٹینیو عبادت کرنا انسان کی سعادت کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا سعادت کی علامت خلوص کے ساتھ عمل کو انجام دینا. پھر اخلاص آ گیا. پچھلے روایت میں بھی اخلاص آیا تھا بھی کہ ہماری محبت کیا ہوگی؟ ہماری محبت میں مخلص ہوگا، اہل بیت کی محبت میں مخلص ہوگا. یہاں پر بھی آیا، کیا آیا کہ سعادت مندی کی علامت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دے گا. یہ اخلاص صرف اتنا سمجھا دوں، پہلے بھی میں نے بیان کیا، اخلاص بہت مشکل کام ہے. یعنی آپ اخلاص کے ساتھ عمل دینا مشکل ان معنوں میں یہ یعنی کہ مشکل تو انجام نہیں، یعنی مشکل ان معنوں میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان لوگ کو دیکھ رہے ہیں، انسان ریاکاری آتی ہے، دکھاوا آتا ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ جو بھی بہت ساری چیزیں. تو انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دے. کسی طرح بھی کہے کہ بس یہ اخلاص کے ساتھ میں عمل انجام دوں تو یہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ انجام دینا ہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پہ اچھا کہ میں نماز پڑھنا، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، عبادت، مسجد ہے، عزاداری ہے، بہت ساری چیزیں انسان کو شیطان بہکاتا ہے. لیکن انسان صرف کام کرے اخلاص کے ساتھ. تو دوسری چیز کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ انجام دے. میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں ورنہ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا. کیا فرماتا بیر؟ نیکیوں کی طرف، تیسری علامت، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا اور پاکیزہ اعمال کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ سعادت مندی لپک کر آ جاتی ہے. نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا اور پاکیزہ اعمال.
پاکیزہ اعمال جو ہوتے ہیں، انسان پاکیزہ اعمال کے بجا لانے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر یہ کام انسان 2 کام انجام دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سعادت مندی کیا ہوگا؟ لپک کر، اردو میں سمجھانے کہتے ہیں لپک کر اس کے پاس آ جائے گی۔ پاکیزہ عمل ہونے چاہیے، عمل پاکیزہ ہو، صاف ستھرے عمل ہو، انسان اپنے عمل انجام دے رہا ہے، اسے پاکیزہ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ نیکی کی طرف جلدی کرنے والا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو یہاں پر نہیں ہے۔ وہ کچھ کام ایسے ہیں روایتوں میں آئے ہیں کہ جن کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی سعادت حاصل کر لیتا ہے، انسان جلدی حاصل کر لیتا ہے سعادت۔ نہیں، نیکی کی طرف بلانا، یہ ہے کہ نیکی کی طرف جلدی کرنے، ہاں نیکی کی طرف جلدی کرنے والا یہ تو ایک ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا انسان جلدی، کون سے اعمال ہیں؟ کچھ ہیں ذہن میں آپ کے؟ کسی کی مدد کرنا، کسی مومن کی مدد کرنا، وہ تو کلی بات ہے، نہیں خاص جو روایتوں میں اعمال ہیں کہ ان کاموں میں جلدی کرو۔ سلام کرنے میں پہلے جنازہ آ جائے تو اس کو اٹھانے میں جلدی، ایک نماز جنازہ میں دفن کرنے میں ایک، تو دوسرے کیا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے روایت میں ہے کہ بیٹی کی شادی بھی جلدی شادی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی ایک۔ خیر، اب آ جاتے ہیں چوتھی چیز، علامت سعادت مندی میں پہلی عبادت کا دوام، اس کے بعد خلوص، پھر 2 چیزیں، تیسری میں 2 چیزیں آ گئی، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا اور پاکیزہ عمل۔ چوتھا، ہاں، جب کسی کے لیے خدا کی ولایت، جب کسی کے لیے خدا کی ولایت یعنی خدا کی حکمرانی ہو، بس یعنی وہ کہ میرے اوپر کس کا حکم ہے، یعنی مجھے کس کی بات ماننی ہے؟ خدا کی، بس مجھے خدا ہی میرے ساتھ ہے، مجھے اسی کی بات ماننی ہے، اسی کی حکمرانی میرے اوپر، تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ جب کسی کے لیے خدا کی ولایت یعنی حکمرانی ہو، سب کچھ خدا ہے، تمام زندگی میں کہ خدا، پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجے میں کیا ہوگا؟ 3 چیزیں ملیں گی اس کو فرمایا۔ نمبر 1، سعادت مندی محقق ہوگی، یعنی یہ تو ایک جملہ ہے نا پڑھنے کے لحاظ سے کہ اللہ کی حکمرانی، لیکن آپ اس کو اپنی پریکٹیکلی زندگی میں پھر آئی وہی بات، ہر مقام پہ خدا، ہر جگہ خدا، تمام وہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی اور تمام وہ باتیں جو آپ پہلے سن چکی ہیں اور بھی اہل علم سے، مولانا حضرات سے، یعنی کل زندگی میں کیا ہے؟ خدا، بس۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے اوپر خدا کی حکمرانی ہوگا، بھائی خدا کے حکم کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کی مدد ملے گی۔ آگے، سعادت مندی محققوں کی 1، آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور آرزوئیں اس کے پس پردہ چلی جائیں گی۔ 3 چیزیں سے ملیں گی، صرف ایک میرے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے بات بہت بڑی کہی ہے میری ممی نصیحت ہے، بڑی بات کہیں گے، یہ میں اپنے اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑی چھوٹی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ تو ساری باتیں بڑی ہیں، ساری باتیں اہم ہیں انسانی زندگی، یعنی کہا کیا؟ صرف خدا، تو صرف خدا کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں؟ سعادت مندی کی علامت میں کیا؟ صرف خدا، ولایت خدا کی، ٹوٹل خدا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سعادت مندی محقق ہوگی، انسان سعادت پہ پہنچے گا، 1، اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور تیسری چیز کیا؟ آرزو اس کے، تمام آرزو اس کے پس پردہ چلی، یعنی پیچھے چلی جائے گی۔ اب آئیے اس کا الٹ، اگر کسی کی نگاہ میں شیطان سب کچھ ہے، تو بس پھر تو یعنی حکمرانی شیطان کی ہے، تو کیا ہوگا؟ اب آئیے اس کا الٹ، کیا فرمایا؟ آخرت چلی جائے گی ایک سامنے سے، پھر یہ بالکل الٹ ہوگا، کیا کہ شخاوت، سعادت مندی کیا پہ کیا آ جائے گا؟ شخاوت آ جائے گی، اور اس کے اوپر کیا ہوگا؟ آرزو اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، وہاں پہ آخرت آئے گی، یہاں پر کیا آئے گی؟ اور وہاں پس پردہ کیا گئی تھی؟ وہاں آخرت آئی تھی نا، وہاں آخرت آئی تھی اور آرزو پس پردہ گئی تھی، یعنی ختم ہو گئی تھی، آرزو اس کے لیے ہچ ہے، کچھ بھی سب بیکار ہے، آرزو سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ شخاوت محقق ہوگی، اس نے کہا شیطان ہے، جو کچھ جو میں شیطان کی بات مانوں گا، حکمرانی شیطان کی، ولایت اس نے شیطان کی قبول کر لی، تو کیا ہوگا؟ شخاوت محقق ہوگی، اور آرزویں اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور آخرت اس کے پس پردہ جاتی ہے۔
या आखिर इसके पास से पर्दा चली जाती है। और 2 रिवायतें और हैं बस। हज़रत अली ने फरमाया काने यानी कनात, कनात और अल्लाह के रज़ा पर राज़ी रहना, रज़ा पर राज़ी रहना इंसान की सआदत के लिए। कनात और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, ये सादत जो शुक्र अदा करना। कनात कहते हैं कि जितना अल्लाह ने दिया है उस चीज़ में राज़ी रहना। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि जितनी चादर है उतने पाँव है, कनात भी यही है कि जितना अल्लाह ने दिया है उसमें। एक अमीर फरमाते हैं, हज़रत अली फरमाते हैं कान यानी कनात और रज़ा, अल्लाह के रज़ा पे राज़ी रहना इंसान की सादत थी। ये अलामत अगर हम देखते हैं किसी शख्स को कि काने हैं और अल्लाह के रज़ा पे राज़ी, इसका मतलब इसके अंदर अलामतें पाई जाती हैं सादत बंदी की, ये निशानियाँ हैं, ये अलामत है। और आइए इंसान की सादत इसके दीन बचाने और आखिरत के लिए अमल करने में है। ये जो हम इतनी सारी गुफ्तगू कर रहे हैं कि सादत हासिल करो, तो उसका सादत हासिल करेंगे तो क्या होगा? इंसान की सादत उसके दीन बचाने में। अब आप देखिए आज की जितनी गुफ्तगू थी, आज की जितनी गुफ्तगू आई, तकरीबन पहले 40-50 मिनट में मेरा ख्याल है, और अभी भी तकरीबन 40-50 मिनट, 2 घंटे तकरीबन मेरा ख्याल है सेशन है आपका, 2.5 घंटे का वैसे है लेकिन 2 घंटे हो जाते हैं। अब तमाम गुफ्तगू का एंड क्या है? आप देखें, आप देखें इंसान की सादत इसके दीन बचाने और आखिरत के अमल करने। यानी सादत अगर आप इसकी इंसान की सादत किस में, अगर जो सादत आपको हासिल हो रही है वो क्या काम करेगा? यानी अगर आप तमाम वो अमल अंजाम देते, यानी अभी आपको जो सादत हासिल हो रही है, सादत क्या करे? आपको दीन बचाने में काम आएगी। जिस मकसद को आपने हासिल किया, ये आपको ऐसा नहीं होगा खुदा न खासा कि शैतान, जब देखिए शैतान इंसान के हर लम्हे कोशिश करता है बहकाने की, खुला दुश्मन है। और ये खुला दुश्मन ऐसा है कि जो नजर नहीं आता, ये खुला दुश्मन ऐसा है जो नजर नहीं आता, लेकिन सबको पता है शैतान खुला दुश्मन है और बहकाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी यही है कि यानी इंसान सादत अगर आपने हासिल की, और सादत का नतीजा क्या है? इंसान की सादत किस अमीर फरमाते किस में है कि दीन बचाने और आखिरत के लिए अमल करने में। और आप जितनी भी हमने अभी रवायतें पढ़ी, मैंने ज़्यादातर आपको रवायतें बयान की ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए, और वो तमाम चीज़ें जो इंसान सादत हासिल करने में अलामतें क्या हैं वो बयान कर दी। फिर उसके बाद सादत के असबाब बयान फरमाए, तकरीबन जो शुरू के रवायतें बयान की 8-10। फिर सादत अमीरुल मोमिनीन की जो रवायत बयान की कि सईद बेहतरीन सादत कैसे हासिल होती है, वो रवायत मासूम की अमीरुल मोमिनीन की, जिसमें 5 चीज़ें उन्होंने बयान फरमाई, वो भी आपके सामने बयान की। तो आप तमाम चीज़ों का खुलासा और नतीजा जब निकालें तो आप देखिए कि इंसान अगर सादत हासिल करना चाहता है, एक मकाम पर पहुंचना चाहता है, तो कैसे पहुंचेगा? जो आप मुकदमा, अगर हमारा मुकदमा ज़हन में रखते हुए सोचें, जो शुरू में मैंने मुकदमा बयान किया था कि इंसान किस एक मकाम तक पहुंचना है। जब हम देखते हैं बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े अहले इल्म को देखते हैं कि पाकिज़गी है, अमल में पाकिज़गी है, गुनाहों से अपने आप को महफूज रखते हैं, एक रुतबे तक पहुँचे हैं, वो किसी को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बयान कर देते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? अगर आप इनसे पूछें तो फिर वो आपको जवाब देंगे, जिनमें तमाम चीज़ें जो आपके सामने बयान की कि इंसान अगर इस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा तो एक मकाम पर एक रुतबा और एक वो चीज़ हासिल करेगा कि जब उसकी वो चीज़ हासिल होगी फिर आप देखिए वो हुरू तकब्बुर नहीं करेगा, वो उससे लज्जत हासिल करेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर उसे दुनिया की लज्जतों को जब ठुकरा दिया है कि दुनिया की लज्जत ही है, तो फिर परवरदिगार आलम उसके अंदर वो चीज़ पैदा करेगा जिससे वो लज्जत को महसूस करेगा। और ये हर आदमी महसूस नहीं कर सकता, ये भी मैं बताऊँ आपको। ये वही महसूस करेगा जिसने दुनिया की तलखियों को बर्दाश्त किया होगा, ख्वाहिशात नफसानी को ठुकराया, अपने जो भी गुनाह की तरफ लेकर आया उसको ठुकरा दिया, दुनिया की लज्जतें ठुकरा दी। तो फिर उसे जब उसके कल्ब के अंदर जब सादत बंदी हासिल होगी, एक रुतबा हासिल हो जाएगा, एक मकाम हासिल होगा, तो उसे ये होगा कि मैंने परवरदिगार तो इबादत की तो खुदा ने एक छोटी सी चीज़ मुझे अता की, और आखिरत में तो इंशाल्लाह जन्नत मिले, वो एक अलग मकाम है, जो अहले बैत के साथ मकाम वो अलग मकाम है। दुनिया के अंदर जो उसे ये चीज़ें मिलेंगी वो इस सादत की इस वजह सादत मंदी जो हासिल हो रही है, वो तमाम वो चीज़ें जो रवायत में मासूम अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी।
درود پڑھیں محمد و آل محمد.